اغوا اور قتل کی یہ واردات ہندوستان کے ہندو ٹھاکروں کے علاقے کی ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی نسلوں کو جو ہندوؤں کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتے، بتا رہا ہوں کہ ہندوؤں کی اکثریت تجارت پیشہ ہے، اس لیے انہیں ہندو بنیے کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک نسل ہندوؤں کی بھی ہے جو زراعت پیشہ ہے اور وہ کاشتکار کہلاتے ہیں۔ وہ بالکل ویسے ہی بڑے زمیندار اور جاگیردار ہیں جیسے کہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی عادتیں اور خصلتیں تجارت پیشہ ہندوؤں سے بہت مختلف ہیں۔ ان میں زیادہ تر ہندو راجپوت ہیں۔ ان میں جو بڑے زمیندار اور ان سے بھی بڑے جاگیردار ہیں وہ شراب بھی پیتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں، اور آپس میں اس طرح لڑائی اور مار کٹائی اور قتل و غارت کرتے ہیں جس طرح ہمارے دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے۔ بڑے زمیندار اور جاگیردار ٹھاکر کہلاتے ہیں۔ انگریز اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو مسلح فوج میں بھرتی نہیں کیا کرتے تھے۔ فوجی بھرتی کے لیے 2-3 علاقوں کے زراعت پیشہ ہندوؤں کو فٹ قرار دیا گیا۔ بہرحال اس قصے کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آپ کو مزید بور نہ کروں تو بہتر ہے۔ آئیے میں آپ کو اس واردات کی تفتیش سناتا ہوں۔ نگر ہری کشن اس علاقے کا ایک قصبہ تھا۔ یہ تمام علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ دیہاتی علاقوں کا اناج نگر ہری کشن کی منڈی میں آتا اور وہاں سے دوسرے علاقوں کو جاتا تھا۔ اس طرح یہ قصبہ بڑی خاصی تجارتی منڈی تھی۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے کسان بھی خوشحال تھے۔ بڑے زمینداروں اور وڈیروں کے بیٹوں کی طرح ان ہندوؤں اور زمیندار کے بیٹے بھی اپنے آپ کو شہزادے اور قانون سے بالا سمجھتے۔ میں اس قصبے کے تھانے کا SHO تھا۔ ارد گرد کے دیہات کا خاصا وسیع علاقہ میرے تھانے میں شامل تھا۔ ایک صبح 9:30-10 بجے کے درمیان قصبے سے 2-2.5 میل دور کے گاؤں کا ایک ٹھاکر 3-4 آدمیوں کے ساتھ تھانے میں آیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ صدمے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کے گھر کا کوئی فرد قتل ہو گیا ہے یا اس کے گھر کی کوئی عورت لاپتہ ہو گئی ہے۔ ٹھاکر جی، جوان کا بیٹا قتل ہو گیا ہے، ایک آدمی نے ٹھاکر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تھانے میں اسی قسم کی رپورٹ آتی ہے تو واردات سنتے ہی تھانے دار کی زبان آٹومیٹک طریقے سے چل پڑتی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے تھانے دار کی زبان سے سوال نکلنے لگتے ہیں، مثلاً کب، کیسے، کہاں، کسی کے ساتھ دشمنی، کلہاڑی، چھری وغیرہ استعمال کی ہوئی تھی یا پھر گلا گھونٹا گیا یا پھر زہر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بھی اس ٹھاکر پر سوالوں کی قطار لگا دی۔ مجھے جو جواب ملے ان سے یہ کہانی بنی کہ یہ ٹھاکر خاصا بڑا زمیندار تھا اور اس کی اراضی گاؤں سے تقریباً 1-2 میل سے شروع ہوتی تھی اور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس ٹھاکر کی 3 بیٹیاں تھیں اور بیٹا یہی ایک تھا جو قتل ہو گیا۔ اس کی عمر 24-25 سال بتائی گئی۔ شادی شدہ تھا اور ایک بچہ بھی تھا۔ بچے کی عمر ابھی 2 یا 3 ماہ تھی۔ مقتول کے بیٹے کا نام جگجیون رام تھا، جسے ماں باپ نے ضرورت سے کہیں زیادہ لاڈ اور پیار سے پالا۔ اکلوتا بیٹا تو ہوتا ہی شہزادہ ہے۔ ان کی جو اراضی تھی اس میں جگجیون رام نے بڑا ہی خوبصورت چھوٹا سا ایک مکان بنا رکھا تھا۔ وہ کچھ دن اس مکان میں رہتا۔ اب بھی وہ اپنے گھر میں رہ رہا تھا۔ چند دن پہلے اس نے کچھ دن اس مکان میں گزارے تھے۔ وہاں جب وہ رہتا تو اس کی راتیں بھی وہیں گزرتی، لیکن اب وہ اپنے گھر میں تھا اور قتل کھیتوں والے مکان میں ہوا۔ یہ تو FIR تحریر کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں پوچھی گئیں، اصل بیان بعد میں لینے والے تھے۔ میں نے کچھ اور ضروری باتیں پوچھی، FIR تحریر کی اور ان کے ساتھ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ میں ٹھاکر کے کھیتوں والے مکان میں گیا جہاں مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ جگہ قصبے سے 2-2.5 میل دور تھی۔ وہ واقعی چھوٹا سا خوبصورت سا مکان تھا۔ 2 کمرے تھے، برآمدہ تھا، آگے چھوٹا سا صحن تھا اور صحن کی چھوٹی سی دیوار۔ مجھے اس کمرے میں لے جایا گیا جس میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش پیٹ کے بھل تھی اور ٹانگیں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ دائیں ٹانگ بہت باہر کی طرف اور بائیں ٹانگ ذرا کم باہر کی طرف ہو کر گھٹنے سے مری ہوئی تھی۔ میں نے پہلی چیز یہ دیکھی کہ لاش کے گلے میں یعنی گردن کے گرد دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا۔ لاش کا منہ بھی کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی۔ یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ دوپٹے سے پھانسی دی گئی ہے۔ اگر دوپٹہ چھت کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا اور لاش اس کے ساتھ لٹک رہی ہوتی تو شک کیا جاتا کہ یہ شاید خودکشی کا کیس ہے۔
لیکن وہاں تو شک والی کوئی بات ہی نہیں تھی. یہ سیدھا سادہ قتل کا کیس تھا. میں نے لاش کو ایک طرف کروٹ پر کروایا. یہ کام میرے ساتھ آئے ہوئے 2 کانسٹیبلوں نے کیا. میں دوپٹہ پیچھے کی طرف سے دیکھنا چاہتا تھا. گردن کے پیچھے دوپٹے کو گانٹھ ہونی چاہیے تھی جو نہیں تھی. اس کی بجائے دوپٹہ رسے کی طرح موڑا ہوا تھا. اس سے میں طریقہ واردات سمجھ گیا جو یہ تھا کہ دوپٹہ پیچھے سے مقتول کے گلے میں ڈالا گیا اور گردن کے پیچھے سے مڑوڑا گیا اور مقتول کا سانس رک گیا. یہ سلیٹی رنگ کا دوپٹہ تھا. درمیان سے دوپٹہ مقتول کے گلے میں ڈالا گیا، باقی فرش پر پھیلا ہوا تھا. میں نے دوپٹہ مقتول کے گلے سے الگ کیا کیونکہ اسے قصبے میں لینا اور اب کورٹ میں پیش کرنا تھا. جب میں فرش سے دوپٹہ اٹھا رہا تھا تو دوپٹے کے نیچے فرش پر ایک بندہ پڑا ہوا تھا. اسے ٹاپس کہوں تو شاید زیادہ ٹھیک ہوگا. یہ کان کے سوراخ میں لٹکانے والا ٹاپس نہیں بلکہ اس کا ذرا لمبوترا سا کلپ تھا جو کان کے نیچے والے حصے کو پکڑ لیتا اور ٹاپس ٹھکانے پر رہتا تھا. یہ کوئی عجیب چیز نہیں تھی. آپ نے ایسے ٹاپس اکثر دیکھے ہوں گے. یہاں ایک ہی کان کا ٹاپس تھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ سونے کا تھا. میں نے یہ اٹھا لیا کیونکہ اس کو بھی کورٹ میں پیش کرنا تھا اور اس ٹاپس میں مجھے تفتیش میں مدد بھی دینی تھی. کرسیوں کے ساتھ ایک تپائی پڑی تھی. اس پر شراب کی بوتل اور 3 گلاس رکھے ہوئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس واردات میں ایک عورت بھی شامل تھی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس عورت نے مقتول کو قتل کیا یا اس عورت نے قتل کی واردات میں مدد دی. البتہ یہ ثابت تھا کہ قتل کے وقت اس کمرے میں عورت موجود تھی اور میرا قیاس تھا کہ قتل کا باعث یہی عورت تھی. عورت وہاں سے جا چکی تھی اور اس کا کوئی سراغ نہیں تھا سوائے ایک ٹاپس کے اور دوپٹے کے. یہ دونوں چیزیں تھیں جو عورتیں عام طور پر استعمال کرتی ہیں. کمرے میں ایک پلنگ بھی بچھا ہوا تھا جس پر بڑا ہی خوبصورت پلنگ پوش تھا. میں نے اسے خاص طور پر ایک خاص خیال کے تحت دیکھا لیکن مجھے وہ اشارہ نہ ملا جو میں دیکھنا چاہتا تھا. وہ یہ کہ پلنگ پوش یعنی پلنگ پر بچھی ہوئی چادر پر ایسی سلوٹیں نہیں تھیں جن سے یہ کہا جا سکتا کہ اس پلنگ پر کوئی لیٹا ہوا ہے اور اس پر دھکم پہل ہوئی ہے. پلنگ سے ذرا ہٹ کر دیوار کے قریب 3 اچھی قسم کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں. اگر اس کمرے میں کوئی بیٹھا ہوتا تو وہ پلنگ کی بجائے کرسی پر بیٹھا ہوگا. اس کمرے میں گھوم پھر کر دیکھا، پلنگ کے نیچے بھی جھانکا اور فرش پر بھی نظریں دوڑائیں. شاید کوئی اور سراغ یا اشارہ مل جائے مگر کچھ نہ ملا. دوسرے کمرے میں گیا. وہاں بھی بڑی گہری نظر سے سارے کمرے کا جائزہ لیا لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا. اس مکان سے تقریباً 40 قدم دور ایک کچا مکان تھا جس کا ایک کمرہ رہائشی تھا. اس سے ملحق بڑا کمرہ تھا جو مویشیوں کے لیے تھا اور اس میں کچھ بھوسا بھی رکھا تھا. زراعت کا بھی مختلف سامان تھا. مجھے بتایا گیا کہ رات کو ایک ملازم اس کچے مکان میں رہتا ہے اور ایک کتا بھی ہوتا ہے جو رات کو کھلا رہتا ہے. واردات کی رات اتفاق سے وہاں 2 مزارے سوئے تھے. مجھے جب یہ پتہ چلا کہ ایک مزارہ یہاں ہوتا ہے اور گزشتہ رات وہاں 2 تھے تو میں نے اس کی وجہ پوچھی. رات کو وہاں رہنے والے مزارے نے بتایا کہ یہ اس کا رشتہ دار بھی ہے اور دوست بھی. شام کے بعد اس کے پاس آیا تھا اور دونوں تاش کھیلتے رہے، پھر گپے لگاتے رہے. پھر دوسرا مزارہ بھی یہیں رک گیا اور سو گیا. ان دونوں مکانوں کے درمیان کشادہ جگہ تھی اور کچھ درخت بھی تھے. مویشیوں کے لیے بھی ایک کھٹلی بنی ہوئی تھی. 3-4 چارپائیاں بھی بچھی تھیں. یہ جگہ بیٹھنے کے لیے اور سستانے کے لیے بڑی ہی اچھی تھی. میں نے پہلے اس مزارے کو اپنے پاس بلایا جو روزانہ وہاں رہتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ رات کو مقتول کس وقت یہاں آیا اور آیا تھا تو شام کے بعد کہیں نکلا یا نہیں. مجھے بتایا گیا کہ مقتول ان دنوں اس مکان میں نہیں رہتا. سوال یہ تھا کہ نہیں رہتا تو پھر کب اور کیوں آیا. مزارہ نے بتایا کہ شاید آدھی رات کا وقت ہوگا جب کتا اس طرح بھونکا جیسے اس نے کسی آدمی کو قریب آتے دیکھا ہو. دونوں مزاروں کی آنکھ کھل گئی. انہیں گھوڑے کے قدموں کی آواز سنائی تھی جو ان کے قریب آ کر رک گئی. دونوں مزارے باہر نکلے. اگر ٹانگا آیا تھا تو انہیں یقین تھا کہ یہ چھوٹے ٹھاکر جی کا ہوگا یعنی کہ مقتول کا. ٹانگا پکے مکان کے دروازے پر رکا تو
دونوں مزارے اٹھ کر ادھر آنے لگے، لیکن مقتول نے انہیں کہا کہ تم سو جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ دونوں واپس کچے مکان میں چلے گئے۔ ابھی وہ چارپائیوں پر بیٹھے ہی تھے کہ مقتول نے وہاں مستقل طور پر رہنے والے مزارے کو وہاں دے کر کہا کہ ٹانگا کھول دو اور گھوڑے کو اندر باندھ دو۔ دونوں مزارے دوڑے ہوئے آئے۔ ایک نے گھوڑے کی بھاگ پکڑی اور ٹانگا گھما کر مویشیوں والے کمرے کے سامنے جا روکا۔ پھر اس مزارے نے بیان دیا کہ گھوڑے کو اندر باندھ کر اس کے آگے چارہ پھینکا اور پھر دونوں اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ وہ حسب معمول صبح اس وقت جاگے جب صبح ابھی دھندلی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ مقتول اپنے مکان میں ہے، اسے جانا ہوتا تو ٹانگا لے کر جاتا۔ دوسرا مزارہ جو رات ویسے ہی یہاں رک گیا تھا چلا گیا، وہاں رہنے والا مزارہ وہیں رہا۔ اب چھوٹے ٹھاکر کی حاضری میں موجود رہنا ضروری تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس وقت جاگ اٹھتے اور اسے بلا لیتے۔ سورج نکل آیا تو بھی مقتول نہ جاگا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مزارہ اندر چلا جاتا، اسے جگا دیتا۔ دیہات میں اتنی دیر تک سونے کا رواج ہی نہیں تھا۔ لوگوں کے کام کاج ہی ایسے تھے، لیکن وہ بڑے امیر کا لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے مزارہ نے اس کے مکان میں قدم رکھنے کی جرت بھی نہ کی۔ اتنے میں مقتول کا باپ یعنی یہ ٹھاکر آ گیا جو میرے پاس کھانے آیا تھا۔ مزارہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ ٹھاکر کچھ پریشان سا تھا۔ اس نے اسے پوچھا کہ کیا جگی رات یہاں آ گیا تھا؟ مقتول کا نام جگ جیون رام تھا، گھر میں اور گاؤں میں لوگ اسے جگی کہتے۔ مزارہ نے اسے بتایا کہ ہاں وہ اندر سویا ہوا ہے۔ باپ اندر گیا، مزارہ باہر دروازے میں کھڑا رہا۔ 2-3 منٹ بعد مزارے کو اندر سے ٹھاکر کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ اس نے اسے پکارا، لیکن یہ عام قسم کی پکار یہ آواز نہیں تھی۔ ادھر سے مزارہ اندر کو دوڑا، ادھر سے ٹھاکر دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ اوہے میری تو دنیا ہی لٹی پڑی ہے، ٹھاکر نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مزارہ نے بیان میں کہا کہ وہ اندر گیا تو ٹھاکر بیٹے کی لاش کے کمرے کے فرش پر پڑی ہوئی تھی اور مکان کے دونوں کمروں میں کوئی آدمی بھی نہیں تھا۔ مزارہ بیان دے چکا تو میں نے اسے کچھ اور باتیں بھی پوچھی۔ پہلی بات یہ کہ ٹانگے میں وہ اکیلا آیا تھا یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا۔ مزارے نے بتایا کہ جب ٹانگا آیا تو وہ اس کے دوست جاگ کر ادھر چلے تو دور سے انہیں مقتول نے کہا کہ تم سو جاؤ، ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ لیکن دونوں مزارے جب اپنے کچے مکان میں گئے تو مقتول نے انہیں پکارا اور کہا کہ ٹانگا کھول دو اور گھوڑے کو اندر باندھ دو۔ دونوں مزارے ٹانگے تک گئے۔ رات کا اندھیرا تھا، اس لیے وہ دونوں صرف اتنا ہی دیکھ سکے کہ مقتول کے ساتھ 2 اور آدمی تھے، لیکن ان کی پہچان ممکن نہیں تھی۔ مزارے جب دوڑتے ہوئے گئے ٹانگا وہاں سے لے جا کر گھوڑا اس سے الگ کر دے۔ اس لیے جب مقتول ان آدمیوں کے ساتھ دروازے میں داخل ہو رہا تھا اس وقت ان دونوں مزاروں نے دیکھا کہ مقتول کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا اور دوسری کوئی عورت تھی۔ وہ اندر نہیں جا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ مزاروں کو دیکھ کر مقتول اور اس کے ساتھی نے لڑکی یا عورت کو اندر دھکیلا اور بڑی جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اس مزارے کا بیان لیا جو اس رات وہاں سویا تھا۔ اسے بھی میں نے بلوا لیا۔ تفتیش ذرا سے شک پر کی جاتی ہے۔ اس مزارے پر یا ان دونوں پر مجھے بہت زیادہ شک تھا کہ یہ دونوں بھی واردات میں شامل ہوں گے۔ دوسرے مزارے نے بھی تقریباً وہی جو بیان دیا جو پہلے والے نے دیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ مقتول کے ساتھ ایک آدمی اور ایک عورت تھی جسے زبردستی ٹانگے سے اتار کر اندر لے جایا گیا۔ اس مزارے پر خاصی جرح کر کے میں نے پھر اس مزارے کو اپنے پاس بٹھایا جو روزانہ رات وہاں رہتا تھا، اور میرا دماغ اس بات پر اٹک گیا کہ اس عورت کو یہاں زبردستی لایا گیا اور مقتول کے کمرے میں شراب کی بوتل اور گلاس بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول یہاں عیش و عشرت کے لیے آیا تھا اور اس عورت کو اس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا۔ میں نے اس مزارے کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھ لو، ٹھاکر کا بیٹا قتل ہو گیا اور تم دونوں نے مزاروں کے سوا یہاں کوئی اور نہیں تھا۔ پہلا شک تم دونوں پر ہی آتا ہے، صحیح بیان دو ورنہ رگڑے جاؤ گے۔ اسی طرح کی کچھ اور باتیں کی جن میں دھمکیاں بھی تھیں اور کچھ دوستی اور شفقت بھی شامل کر لی۔ آپ نے پاکستان کے دیہات میں دیکھا ہوگا کہ ان بیچارے مزارین کی حیثیت بڑے بڑے زمینداروں نے مویشیوں کے برابر کر رکھی ہے۔ فرق صرف یہ رہتا ہے کہ مویشی جیون اور مزارے انسان ہوتے ہیں۔ یہ مزارہ بھی روایتی مزارین کے قبیلے میں سے تھا، لیکن ذرا سا فرق یہ تھا کہ عقل والا معلوم ہوتا اور یہ بات بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کرتا۔
اس نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ وہ کسی بات کو پردے میں نہیں رہنے دے گا، لیکن میں اس پر پردہ ڈالے رکھوں گا، ورنہ ٹھاکر جی کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کی عادتیں اور خصلتیں تھانے دار کو بتا دی ہیں تو وہ اسے جان سے ہی مروا دیں گے۔ یہ 2 درخواست میرے لیے کوئی نئی نہیں تھی، میں سے کئی نوکروں اور مزارین سے تفتیش کر چکا تھا، اور ان میں سے ہر ایک نے یہی درخواست کی تھی کہ میں اس کے بیان کو خفیہ رکھوں۔ ان میں سے ہر ایک نے یہی درخواست کی کہ میں اس کے بیان کو ٹھاکر کو نہ بتاؤں، اور میں نے ہر ایک کے ساتھ یہی وعدہ کیا، یہ نہ بتایا کہ اسے یہ بیان کورٹ میں بھی دینا پڑے گا۔ اس نے جو باتیں بتائیں اور میرے سوالوں کی جو جواب دیے، ان سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ یہ مزارہ مقتول کا قابل اعتماد آدمی تھا، اور مقتول کے کچھ راز بھی تھے جو اس مزارے کے پاس تھے۔ ان لوگوں کے نام کچھ عجیب الٹے پلٹے سے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس مزارے کا نام بھول گیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ چند دن رات اس مکان میں آ کر رہتا اور ظاہر یہ کرتا کہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ پانی صحیح باری پر لگ رہا ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا اصل مقصد محض عیاشی ہوتا ہے۔ اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ یہاں رہتا تو نہیں تھا، لیکن جب کبھی مقتول یہاں رہتا تو یہ دوست رات کو یہاں آ جایا کرتا اور عیش و عشرت کر کے رات کو ہی اپنے گھر چلا جایا کرتا۔ یہ دونوں یہاں شراب پیتے، اور گاؤں میں 2 لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک لڑکی چوری چھپے یہاں آ جاتی۔ مزارے نے مقتول کے دوست کا نام رام سروپ بتایا جو مقتول کی ہی عمر تھا، اور وہ بھی گاؤں کے ایک بڑے زمیندار کا بیٹا تھا۔ مقتول جیسا ہی شہزادہ اور بدی میں ڈوبا ہوا۔ کیا رات کو یہی دوست اس کے ساتھ نہیں تھا؟ میں نے مزارے سے پوچھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے جواب دیا۔ ایک تو اندھیرا تھا اور دوسرا اس کی میری طرف بھیڑ تھی۔ وہ دروازے میں داخل ہو رہا تھا، اس لیے میں اس کو ٹھیک طرح سے نہیں پہچان سکا۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چھوٹا ٹھاکر اس دوست کے بغیر ایسا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ یہ مزارہ جب بیان دے رہا تھا تو اس دوران لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ تم ان دونوں لڑکوں کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ جانتا کیوں نہیں حضور، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو انہیں باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی جانتا اور پہچانتا ہوں۔ چھوٹے ٹھاکر جی جس لڑکی کو رات بلانا چاہتے تھے اسے میں ہی لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک تو اپنے ہی ایک مزارے کی بیٹی ہے اور دوسری ایک معمولی سی کسان کی بہو ہے۔ ہیں تو دونوں غریب گھرانے کی، لیکن حضور ان کی خوبصورتی اور ان کے گورے رنگ دیکھے تو آپ کبھی یہ نہ مانیں کہ یہ غریب ماں باپ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک لڑکی اور بھی تھی، وہ شادی کے دوسرے ہی سال میں بیوہ ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بیوہ کی دوسری شادی نہیں کیا کرتے، نہ ہی کوئی ہندو بیوہ کو قبول کرتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت اور مالدار کیوں نہ ہو۔ اسے منحوس بلکہ چڑیل اور ڈائن تک سمجھا جاتا ہے۔ یہ لڑکی بیوہ ہوئی تو اس نے چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ خفیہ دوستی کر لی۔ جو کچھ مہینے چلی تو لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ وہ لڑکی کو اردو والے لے گئے اور وہاں بیوہ عورتوں کے آشرم میں بٹھا کر آ گئے۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ تو واضح ہو گیا کہ مقتول عیاش، شرابی اور 2 عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا، اور انہیں اس مکان میں رات کو بلایا کرتا تھا۔ اس سے یہ بھی سراغ ملا کہ قتل کی وجہ عورت ہی تھی۔ میں نے مزارے کو اور بھی زیادہ کریت کر اس عورت کے متعلق پوچھا جسے رات کو یہاں پر لائے تھے۔ مزارے نے بتایا کہ ایک دو اس عورت کو دھکیل کر اندر لے گئے، اور پھر اسے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز بھی آئی۔ وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی جو وہ ٹھیک طرح سے نہ سن سکا۔ ایک اور مشتبہ میرے ذہن میں آ گیا، یہ وہ شخص تھا جو رات مقتول کے ساتھ آیا۔ مجھے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا۔ ان دونوں مزاروں کو میں نے پابند کر لیا۔ پابند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنے اسٹاف کے حوالے سے ہدایت کے ساتھ کر دیا کہ یہ کہیں نہ جا پائے، نہ ہی کسی کے ساتھ بات کریں۔ اب مقتول کے باپ کو بلایا۔ غم سے نڈھال باپ میرے سامنے آ کر پیٹ گیا۔ اس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا، جوان بھی اور اکلوتا بھی۔ وہ اپنے پیچھے نوجوان بیوہ اور ایک بچہ چھوڑ گیا۔ میں اس بچے کے غم، میں اس باپ کے غم اور دکھ کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اکلوتے بیٹوں کو بگاڑنے والے اور انہیں شہزادہ اور راجکمار بنانے والے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور ایسے ماں باپ کو یہ اکلوتے بیٹے ہی لرزش کی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس باپ کو بھی اکلوتے بیٹے نے بڑی سخت سزا دی۔ اس کی اس بری حالت میں میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پوچھ گچھ کروں، لیکن میں نے سوچا کہ اس کیفیت میں اس کے اندر سے صحیح باتیں نکلوانا آسان ہے۔
یہ سنبھل گیا تو اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالے گا۔ میں نے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ اس نے بڑی ہی رنویت کے لہجے میں جواب دیا، تو مجھے خیال آیا کہ رسی تو جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ ہمارے ساتھ کون دشمنی کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہمارے ساتھ دشمنی وہ رکھے جسے اپنی جان اور اپنے بچے پیارے نہ ہوں۔ پورے خاندان کو فنا کر کے رکھ دوں گا اور ان کے کھیتوں کا پانی بھی روک دوں گا۔ اگر میں اسے نہ روک لیتا تو وہ سب کی کھیتیاں زبانی کلامی تباہ کر دیتا اور پورے گاؤں کو نیست و تابوت کر دیتا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے بیٹے کا اخلاق کیسا تھا۔ اس باپ نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے کئی باپ مجھے اپنے بیٹوں کے متعلق دے چکے تھے۔ جواب یہ کہ میرا بیٹا بڑا ہی نیک اور شریف اور چپ چاپ رہنے والا لڑکا تھا۔ شرمیلا تو اتنا کہ گھر میں کوئی باہر کی عورت آ جائے تو یہ گھر سے ہی نکل جاتا۔ اس شخص کے الفاظ کچھ مختلف تھے لیکن اس کا جو مطلب تھا میں نے وہ مختصر کر کے ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ میں نے اسے بھی یہ نہ بتایا کہ اس کا نیک اور شریف بیٹا ایک عورت کے دوپٹے سے مارا گیا ہے اور اس عورت کا ایک ٹاپس اس کی لاش کے قریب پڑا ہوا ملا ہے۔ میں نے شراب کی بوتل کا ذکر بھی نہ کیا۔ اس کمرے میں ایک تپائی رکھی تھی۔ یہی تاثر دیا گیا کہ میں بھی اس کے بیٹے کو شریف اور شرمیلا سمجھتا ہوں۔ ٹانگا کس کا ہے یہ؟ میں نے ٹھاکر سے پوچھا، اور اس ٹانگے پر وہ کہاں گیا تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ ٹانگا اس کے بیٹے کا ہے جو اس نے بڑے شوق اور پیار سے بنوایا تھا۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ اتنا خوبصورت ٹانگا اور اتنا اچھا گھوڑا دیہات میں نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں تھرڈ کلاس سے ٹانگے اور ٹوٹے پھوٹے ٹانگے چلا کرتے تھے جن کے آگے مریل سے گھوڑے بنے ہوتے۔ پھر باپ نے پوچھا کہ وہ سورج غروب ہونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ٹانگا لے کر نکلا۔ اس نے باپ کو بتایا تھا کہ شہر یعنی قصبے میں جا رہا ہے، وہ وہاں فلم دیکھے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کا ایک دوست رام سوروپ بھی اس کے ساتھ گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ رام سوروپ کیسا آدمی ہے؟ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ مقتول کی طرح شریف اور چاپ سا لڑکا ہوگا۔ یقین جانے کہ ٹھاکر نے فوراً تائید کر دی، یعنی کہا کہ رام سوروپ بھی شریف لڑکا ہے اور اسی لیے اس کے بیٹے کی دوستی رام سوروپ کے ساتھ تھی۔ کیا انہوں نے واپس گاؤں میں آنا تھا؟ میں نے پوچھا، یا کھیتوں میں مکان والے گھر میں رات گزارنی تھی؟ آج کل کھیتوں میں اس کا کوئی کام نہیں تھا، اس نے جواب دیا، اس لیے اسے سیدھا گھر آنا تھا، لیکن ساری رات نہ آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھا تو اس خیال سے ادھر کھیتوں میں آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے رات ہمیں جگانا مناسب نہ سمجھا ہو، اس لیے مکان میں آ گیا ہو۔ میں یہاں آیا تو اس کا ٹانگا دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی کہ وہ یہیں پر ہے، لیکن اندر جا کر اس کی لاش پڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ بات سنا کر وہ ایسا رویا کہ قابو میں ہی نہ رہا، اس کی دھاڑیں نکلنے لگیں۔ میں نے اسے بلانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنے وقت پر ہی سنبھل سکا۔ میں نے پھر اس سے پوچھ تاچھ شروع کی۔ 2-3 بار خیال آیا کہ اسے بتاؤں کہ فلاں لڑکی اس کے بیٹے کے پاس مکان میں آتی رہی ہے۔ ہر بار یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ شخص اپنے بیٹے کو شریف اور نیک ظاہر کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھیتوں میں بیٹا تفتیش کرتا رہوں اور یہ شخص یہیں سے اپنے آدمیوں کو حکم دے دے کہ فلاں لڑکی کو گاؤں سے غائب کر دو۔ وہ بڑے ہی غریب گھرانوں کی لڑکیاں بتائی گئیں۔ اس ٹھاکر جیسے آدمی پورے کے پورے خاندان کو لاپتہ کر دیتے۔ میں نے سوچا کہ ان لڑکیوں کو شامل تفتیش کرنا ہی ہے تو پھر اس ٹھاکر کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے اس خوش فہمی میں ہی مبتلا رہنے دیا جائے کہ اس کا بیٹا بڑا ہی شریف اور خاموش طبع تھا۔ آپ صرف ایک ضروری بات بتا دیں، میں نے سوال کیا۔ آپ کا بیٹا آخر جوان تھا، کسی لڑکی یا کسی عورت کے ساتھ اس کے مراسم ہوں گے؟ ایسی بات سوچے بھی نہیں داروغہ جی، اس نے بڑے ہی پختہ لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ رضا سے دور بھاگتا تھا، وہ اس کماش کا تھا ہی نہیں۔ میں نے دیکھ لیا کہ یہ شخص صحیح باتیں بالکل نہیں بتا رہا، اس لیے اس سے صرف ایک بات پوچھی، وہ یہ کہ مقتول شادی شدہ تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کی بیوی کے در پر تھا، کسی اور کے ساتھ تعلقات ہوں گے جن کا مقتول کو پتہ چل گیا ہوگا۔ مقتول نے اپنی بیوی بیٹی کو مارا پیٹا ہوگا اور اس کے آشنا کے ساتھ بھی تو تکار کی ہوگی اور آشنا نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ ایک شک ان دونوں لڑکیوں پر بھی تھا، وہ اس طرح کہ وہ مقتول کا حکم مانتے ہوئے اس کے پاس آ جاتی ہوں گی۔ ضروری نہیں کہ یہ بات دونوں کے متعلق صحیح ہو، ایک کے متعلق صحیح ہو سکتی تھی، وہ لڑکی اس کا حکم مانتی تھی لیکن اس کی محبت یا دوستی کسی اور کے ساتھ تھی۔ مقتول نے اس لڑکی کو رات اس مکان میں بلایا ہوگا، لڑکی نے اپنے دوست کو بتا دیا اور کہا ہوگا کہ اسے آج ہی ختم کر ڈالو۔ لڑکی آئی
कुछ ही देर बाद वो आदमी आ गया। उसने दुपट्टे से ही मकतूल को मार डाला और लड़की को अपने साथ ले गया। फिर शक मकतूल के दोस्त राम स्वरूप पर था। ये भी हो सकता था कि ये दोनों किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर ले आए और अंदर ले जाकर दोनों दोस्तों की इस लड़की पर कशीदगी पैदा हुई जो कत्ल तक जा पहुंची। इन दोनों दोस्तों ने गांव से दूर इस मकान में रात की तन्हाई में जो मौका पैदा किया था। ऐसे मौके पर आदमी हैवान बन जाया करते हैं। यारी दोस्ती के जज्बात इसी तरह दब जाते हैं जैसे मर ही गए हों। मैंने ठाकुर को फारिग किया और गांव के नंबरदार को बुलाया। इन इलाके में नंबरदार को मुखिया भी कहते थे, लेकिन मैं नंबरदार ही कहूँगा क्योंकि वो हिंदुओं की अक्सरियत का एक इलाका था, इसलिए ये हिंदू नंबरदार भी हिंदू था। नंबरदारों के मुतालिक मैं अपनी कहानियों में कई दफ़ा बता चुका हूँ। ये एक सरकारी ओहदा या रुतबा होता था। ये लोग थानेदारों के ज़रख़ैद गुलाम बने रहते, लेकिन इनमें से कोई मुलजिम पर पर्दा डालने पर आ जाए तो धोखाधड़ी भी करता था। ये नंबरदार मेरी राय के मुताबिक ठीक आदमी था। इलाके के नंबरदार थाने आते ही रहते थे। इनका एक मकसद तो थानेदार को सलाम करना होता और दूसरा मकसद मुखबरी यानी चुगलखोरी, और एक मकसद ये भी था कि थानेदार को ये तासुर देते कि वो दिन रात सरकारी फ़राइज़ के लिए काम करते रहते हैं। इस नंबरदार से मैंने मकतूल के मुतालिक पूछा। उसने वही रिपोर्ट और राय दी जो मुजाहरा दे चुका था। उसके अल्फाज ये थे कि मकतूल और उसका दोस्त राम स्वरूप बिगड़े हुए महाराजे या राजकुमार थे। जिंदा दिली कोई बुरा सफ नहीं होता, लेकिन ये दोनों जवान लड़कियों के पीछे झक मारने को ही जिंदा दिली समझते। इस ज़माने में नंबरदार ने ही इन दोनों लड़कियों का जिक्र किया जिसके पीछे मज़ारे मुझे बता चुका था। नंबरदार ने कहा कि ऊंचे घराने की किसी आदमी को ज़ेब नहीं देता कि वो गरीबों की बेटियों की इज्जत ख़राब करता फिरे। ये बदी मकतूल में मौजूद थी और वो अपनी इस बात पर बड़ा ही फ़ख्र महसूस करता। मैंने इसे कहा कि मकतूल का बाप तो अपने बेटे को और राम स्वरूप को बड़ा ही शरीफ और नेक लड़का कहता है। बाप है न जी, नंबरदार ने कहा। अपनी औलाद को कौन बुरा कहता है? ये दोनों जो कुछ थे मैंने आपको बता दिया है। मेरा ख्याल है कि यह लड़का अब किसी बड़े घराने की लड़की पर हाथ डाल बैठा होगा। मज़ारे या गरीब किसान तो बेइज्जती का करवा घूट निकल लेते, लेकिन बड़े घराने वाले इतना भी बर्दाश्त नहीं करते कि इनकी तरफ कोई मेरी आँख से भी देखे। मैंने नंबरदार से मकतूल की बीवी के चाल चलन वगैरह के मुतालिक पूछा तो उसने फ़ौरन जवाब दिया कि लड़की ऐसी नहीं। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मकतूल की बीवी शरीफ लड़की है। मज़ारों की दोनों बेटियों के मुतालिक उसने बताया कि दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं, पर इतनी चालाक और होशियार भी हैं। मैं इन लोगों से और नंबरदारों के मुतालिक कुछ मालूमात लेनी थी, लेकिन मुझे इन्हीं पर ही इंहिसार नहीं करना था। मेरे अपने कुछ ज़राए भी थे और अल्लाह ने अकल और फहम भी अता की थी। नंबरदार से मैंने सिर्फ एक बात पूछी, वो ये कि मकबूल के बाप की ख़ानदानी दुश्मनी किसके साथ थी। नंबरदार ने पूरे एतमाद के लहजे में जवाब दिया कि उस शख्स की किसी के भी साथ दुश्मनी नहीं। मैंने नंबरदार से कहा कि कांस्टेबल को साथ ले जाए और राम स्वरूप को मेरे पास ले आए। मैंने इन दोनों लड़कियों को भी शामिल तफ्तीश करना था, लेकिन एक ख्याल आ गया जिसके तहत यह प्रोग्राम बनाया कि इन दोनों को अपने पास बुलवाने की बजाय उनके घरों में जाऊंगा। इस इलाके में मुझे 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया था। मैं मुख्तलिफ गाँव के काबिल एतबार मौजूद अफराद को जानता था। ऐसे 2 आदमी गाँव में भी थे। इन्हें बुलाया और इनसे कुछ मालूमात हासिल की। इनसे कोई नई बात तो मालूम ना हुई, लेकिन इन बातों की तायद और तस्दीक हो गई जो उस वक्त तक मुझे मालूम हो चुकी थी। अब मकतूल का जिगरी यार राम स्वरूप मेरे सामने बैठा हुआ था। वो मकतूल की ही उम्र का आदमी था, खूबरू जवान था। उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ की परछाएं साफ नजर आ रही थी। वो अपनी उंगलियां मुसलसल चटखाए जा रहा था। ये घबराहट की इंतहा की अलामत होती है। मैंने उसकी घबराहट और हिजानी कैफियत ख़त्म करने की ज़रा भी कोशिश ना की। मैं सिर्फ इन लोगों के साथ रफ़त और शफ़क़त से पेश आता जो निहायत अहम गवाह होते। इन लोगों के साथ दोस्ताना और बेतकल्लुफ़ी से बातें करते इन्हें घबराहट और पुलिस के खौफ से निजात दिला दिया करता। लेकिन मुझे इस शख्स पर बड़ा ही पुख्ता शक था, इसलिए सोचा कि इसे नॉर्मल हालत में नहीं आने दिया जाए। मैंने कहा, देख भाई राम स्वरूप, मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं, वरना ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाओगे कि तुम अपने खून के रिश्तों को भी नहीं पहचान सकोगे। ये सोच लेना कि मैं तुम्हारे गांव का गरीब सा आदमी नहीं हूँ कि
तुम्हारा रोप मान लूँगा। सच बोल देना, अगर तुम पर कोई इल्ज़ाम आया तो मैं गोल कर दूँगा। मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो खुद ऐसे धोखे में आ जाओगे जिससे निकलना मुमकिन नहीं होगा। ये बता दो कि वो लड़की कौन थी जिसे तुम दोनों टांगे में यहाँ लाए। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? उसने हैरान सा होकर कहा। मैं कुछ नहीं जानता हुजूर, मैं तो रात अपने घर में था। क्या तुम मकबूल के साथ उसके टांगे में कल शहर नहीं गए थे? मैंने पूछा, और ये भी कहा कि ये सोचकर जवाब देना कि तुम्हें मकबूल के साथ टांगे में जाते हुए एक नहीं बहुत से लोगों ने देखा था। मैंने झूठ बोला, और तुम्हें मकबूल के साथ वापस आते हुए भी लोगों ने टांगे में देखा, और फिर तुम्हें रात को इस मकान में दाखिल होते हुए भी देखा गया। मेरे पास पक्की गवाहियाँ मौजूद हैं, और बेहतर है कि अब तुम सच बोल दो। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसने मेरी सारी बात की तरदीद कर दी। इससे मुझे शक होने लगा कि यह आदमी ज़हनी तौर पर ठीक नहीं। मकबूल के बाप ने बताया कि राम स्वरूप उसके बेटे के साथ कस्बे में टांगे पर गया था, लेकिन राम स्वरूप इनकार कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा मगज़ खपाई नहीं करूँगा, मैंने कहा। तुम ये बताओ कि वो लड़की कौन थी जिसे तुम और मकबूल यहाँ साथ लाए। इस लड़की की निशानदही कर दो और मैं तुम्हें इस वारदात से निकाल दूँगा। मैं समझता था कि वो घबराहट और खौफ की वजह से इस कैफियत में मुब्तला हुआ था, लेकिन उसने कमाल खुद एतमादी से कहा कि वो पहले ही बता चुका है कि वो अपने घर में था। तुमने अपने दोस्त को एक लड़की की खातिर कत्ल किया है, मैंने उठते हुए कहा। फ़ौरन लड़की की निशानदही कर दो और ये भी बता दो कि मकबूल को इस लड़की के दुपट्टे से तुमने फांसी दी थी या लड़की ने और तुमने मकबूल को पकड़े रखा, जैसे कि आम मुश्तबे और मुल्ज़िम किया करते हैं। राम स्वरूप ने भी वैसे ही किया। तड़प तड़प कर इस इल्ज़ाम की तरदीद की, और उसके मुंह में जो आया उसने कहा। मैं खुद हैरान हो रहा था कि वो तो अपने परों पर पानी ही नहीं पड़ने दे रहा। मैं वारदात वाले मकान के ही सहन में बैठा तफ्तीश कर रहा था। मेरे लिए एक चारपाई और एक तपाई और 2-3 कुर्सियाँ रख दी गईं। मैंने राम स्वरूप को बाजुओं से पकड़ा और झटका देकर उठाया और उसे मकान के कमरों की तरफ धकेला। पीछे मुड़ने लगा तो मैंने उसे बड़ी ज़ोर से लात मारी और बरामदे में मुंह के बल गिरा दिया। मैंने इस तक जाकर गर्दन से दबोचा और उठा लिया, फिर गर्दन पर हाथ रखे हुए उसे कमरे के दरवाजे की तरफ बड़ी ज़ोर से धक्का दिया। अब वो वारदात वाले कमरे की दहलीज पर पड़ा था। मैंने एक बार फिर उसे गर्दन से पकड़कर उठाया और पूछा कि तुमने उसे किस तरह कत्ल किया। तुम झूठ बोलो, मैंने कहा। मैं तुम्हारे घर के बच्चे को और औरतों को भी यहाँ सबके सामने बुलाऊंगा और इनसे पूछूंगा कि तुम्हारा ये बेटा आधी रात पर कितने बजे घर आया। इन्हें कहना कि झूठ बोले, बस मैं तुम्हारे घर की औरतों के सामने तुम्हें नंगा करके भी खड़ा कर दूंगा। मैं तशद्दुद का कायल नहीं हूँ, लेकिन जिसके मुतालिक मालूम हो जाता कि उसने फला काम किया और ये नहीं मान रहा तो उसे अपने हाथ ऐसे दिखाया करता था। राम स्वरूप ऐसे ही बेवकूफ़ों में से था। वो तो ये भी नहीं मान रहा था कि मकबूल के साथ टांगे में कस्बे को गया था। मैं उसे वारदात वाले कमरे में ले गया और उस पर जोर दे रहा था कि उसने ये वारदात किस तरह की है। हकीकत तो ये थी कि मुझे यकीन नहीं था कि उसने ये वारदात की है। ये तो मैंने उस पर दहशतदारी की थी। मैंने देखा कि उसका अंदाज और रवैया बदल गया। उसके चेहरे पर कुछ तासुर आ गया। वो कमरे में हर तरफ नज़र दौड़ाने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे चुपचाप देखता रहा। उसके चेहरे पर नुमाया तब्दीली आ रही थी। उसने नज़रें कमरे में घुमाई, फिर उसकी नज़रें एक जगह ठहर गईं, जैसे उसे कोई चीज़ नज़र आ रही हो जो मुझे दिखाई नहीं दे रही। यूँ लगता था जैसे उसे एहसास ही ना हो कि मैं भी कमरे में मौजूद हूँ। चंद सेकंड गुजरे तो उसने इस तरह चौंक कर मेरे मुंह की तरफ देखा जैसे वो हैरान हो रहा हो कि मैं किस तरह इस कमरे में आ गया। मेरा ख्याल है कि उसके जज्बात उमड़ आए या उसे ये एहसास हो गया था कि इसका झूठ यहाँ नहीं चलेगा। मैं आपको सही बात बता देता हूँ, उसने कहा। 2-4 सेकंड चुप रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, हम दोनों से गलती हो गई थी, मैं इसमें शामिल था। आप मेहरबानी करें और मेरी यह गलती माफ़ कर दें और मुझसे सारी बात पूछ लें। तुम सच बोलो और फ़ायदा मुझसे लो। मैंने झूठ का वादा किया, सारा मामला भी मेरे हाथ में है। अगर कहोगे तो कत्ल तुमने किया है तो मैं इसको भी दबा सकता हूँ। वो बयान देने के लिए तैयार हो गया तो मैं इसे बाहर सहन में ले गया जहाँ बैठने का इंतज़ाम था। इसे कहा कि वो पूरे इत्मीनान से सच्चे दिल से बयान शुरू करे और ज़रा सा भी ना डरे। उसने बोलना शुरू किया और कहीं कहीं इसे रोक कर मैं कोई बात भी पूछ लेता और वो जवाब देता। इस तरह उसका बयान खासा लंबा हो गया जो मैं आपको अपनी ज़ुबान में मुख्तसर सुनाऊंगा।
اس نے بتایا کہ وہ مقبول کے ساتھ اس کے ٹانگے میں شہر یعنی قصبے میں گیا۔ اس زمانے میں سنیما ہال اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوا کرتے تھے جتنے کہ آج کل ہیں۔ نگر ہری کشن میں ایک پرانے زمانے کا آتا تھا، اس کے صحن پر ٹین کی چادروں کی چھت ڈال کر اسے ایک سنیما ہال بنا دیا گیا۔ مقبول اور رام سروپ فلم دیکھنے گئے۔ انہوں نے 6 سے 9 بجے والے شو دیکھنا تھا۔ اس وقت اچھا خاصا رش تھا۔ وہ ایک دوست کے گھر بھی چلے گئے اور وہاں وقت گزار کر فلم دیکھنے چلے گئے۔ فلم 9 ساڑھے 9 بجے کے درمیان ختم ہوئی۔ فلم کے بعد انہوں نے کھانے کا سامان خریدا اور قصبے کے شراب خانے میں جا بیٹھے۔ وہاں کھانا بھی کھایا، شراب بھی پی، پھر وہاں سے گاؤں کو چل پڑے۔ قصبے اور گاؤں کے درمیان اور آدھا میل یا اس سے کچھ زیادہ راستہ نیچے کو چلا۔ رات تاریک تھی، ان کے ٹانگے پر چھت نہیں تھی۔ ٹانگا اونچے اونچے علاقے میں چلا گیا۔ بڑی اچھی پگ ڈنڈی تھی جو خاصی چوڑی تھی۔ وہ جب اس نشے و افراد والے علاقے میں سے گزر رہے تھے تو راستے میں کھڑے 2 آدمیوں نے انہیں ٹانگا روکنے کو کہا۔ گھوڑے کی بھانگیں مقتول کے ہاتھ میں تھیں۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور رام سروپ سے کہا کہ یہ آدمی غلط فہمی ہوئے کہ یہ کوئی سواریوں والا ٹانگا ہے اور شہر سے آگے دیہاتی علاقے کو جا رہا ہے۔ وہ ٹانگے میں باقی سفر کرنا چاہتے تھے۔ ٹانگا روکنے والے جب ٹانگے کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک جوان آدمی تھا اور اس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک جوان لڑکی تھی۔ لڑکی کے ساتھی نے مقتول سے پوچھا کہ وہ کہاں تک جا رہے۔ مقتول نے یہ نہ بتایا کہ یہ سواریوں والا ٹانگا نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ ٹانگا ہے۔ اس کی بجائے اس نے یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، جا کہو گے اتار دیں گے۔ رام سروپ مقتول کے ساتھ والے ٹانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا۔ وہ آدمی اور لڑکی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مقتول اور رام سروپ نے ان سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ کہاں تک جائیں گے، بلکہ اس کی بجائے یہ پوچھا کہ آپس میں کیا لگتے ہو، کیا وہ میاں بیوی ہیں۔ اس آدمی نے فوراً جواب نہ دیا بلکہ ذرا ہکلا کر 2 مرتبہ ہاں ہاں کہا۔ اس سے رام سروپ کو کچھ شک ہوا۔ اس نے مذاق کے لہجے میں کہا کہ تم تو بھائی بہن لگتے ہو۔ اس آدمی نے نہ کہنے کی بجائے کہ وہ بہن بھائی نہیں میاں بیوی ہیں پھر اکلا کر ہاں کہا۔ رام سروپ نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسے ان پر شک ہونے لگا کہ یہ میاں بیوی بھی نہیں اور بھائی بہن بھی نہیں۔ رام سروپ نے ان کی کچھ حرکتیں اور باتیں سنا کر یہ سمجھایا کہ اسے ان دونوں پر اس طرح شک پکا ہو گیا کہ وہ یقیناً گھر سے بھاگ رہے ہیں۔ مقتول نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم جا کہاں رہے ہو۔ اس کی بجائے اس آدمی نے پوچھا کہ وہ کہاں تک جا رہے ہیں۔ مقتول نے اپنے گاؤں کا نام لیا تو اس آدمی نے کہا کہ وہیں ذرا پیچھے اتار دینا۔ مختصر طور پر بات یہ کہ مقتول اور رام سروپ کو پکا شک بلکہ یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور اب اس لڑکی کو اڑا لیا جائے۔ اس واردات کی دوسری وجہ یہ ہوئی کہ وہ دونوں شراب کے نشے میں بھی تھے۔ ویسے بھی یہ دونوں یعنی مقتول اور رام سروپ اپنے آپ کو بڑے ہی پاورفل بدماش سمجھتے تھے۔ نوجوانی کی نادانی بھی اس میں شامل تھی۔ ایک تو رات کا وقت تھا اور وقت بھی ایسا کہ تمام تر علاقہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ وہ ویرانہ تھا جہاں سے کسی کے گزرنے کا امکان بھی نہیں۔ علاقہ بھی کیلوں سے بھرا ہوا تھا یعنی اونٹ بڑی اچھی تھی۔ مقتول نے ٹانگا روک لیا۔ اس نے رام سروپ کو اشارہ کیا کہ دونوں ٹانگے سے نیچے اترے۔ ٹانگے کے پیچھے آ کر دونوں نے اس آدمی کو بازوؤں سے پکڑا اور کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ وہ آدمی تیزی سے اٹھا تو مقتول نے اسے کہا کہ ہمارے پاس چاقو ہے، ہم تمہیں یہیں کاٹ کر کھنڈر میں پھینک دیں گے، واپس چلے جاؤ یہاں سے۔ اتنے میں یہ لڑکی بھی ٹانگے سے اتری۔ رام سروپ نے اسے کمر سے دبوچ کر اٹھایا اور پھر ٹانگے پر سوار کروا دیا۔ لڑکی کے ساتھ جو آدمی تھا اس نے ذرا سا بھی مقابلہ نہ کیا اور وہ سر جھکا کر پیچھے کو یعنی قصبے کی طرف چل پڑا۔ لڑکی نے اسے رو رو کر چلا چلا کر پکارا لیکن اس نے تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ لڑکی نے اسے بے غیرت بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ میں تمہارے پیچھے گھر سے نکلی ہوں اور تمہارے خاطر اپنے خاندان کی عزت ڈبو دی، لیکن مقتول نے ٹانگا چلا دیا اور وہ آدمی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رام سروپ نے پچھلی سیٹ پر لڑکی کو دبوچا ہوا تھا۔ لڑکی نے دیکھ لیا کہ وہ جسے جوان مرد سمجھ کر اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی وہ بلا مقابلہ غائب ہو گیا اور اب وہ ان 2 بدماشوں کے پنجے میں آ گئی ہے۔ تو اس نے ان کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ وہ شریف گھرانے کی لڑکی ہے اور گھر سے بھاگنے کی غلطی کر بیٹھی ہے۔ رام سروپ نے اپنے بیان میں ایسی بات تو نہیں کہی لیکن یہ میری اپنی رائے ہے کہ
ان دنوں ہندوؤں کو جب پتہ چلا ہوگا کہ یہ تو مسلمان لڑکی ہے تو وہ اور بھی زیادہ شیر ہو گئے۔ مسلمان وہاں اقلیت میں تھے۔ ایک تو انہیں ذرا خطرہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو پتہ چلا تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ ہندو مسلمانوں کے ازلی دشمن بھی تھے۔ ان کے ہاتھ مسلمان لڑکی لگی تو یہ اپنا حق بلکہ فرض سمجھنے لگے کہ اب تو اسے خراب کرنا ہی ہے۔ یہ دونوں ہندو لڑکی سے جو کچھ پوچھتے رہے وہ انہیں صاف صاف بتاتی رہی۔ اس نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کی ماں اس وقت مر گئی جب وہ 6-7 سال کی تھی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں نے آ کر اس لڑکی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا اور باپ کے کان اس کے خلاف بھرتی رہی۔ اور اب لڑکی کی عمر 20-21 سال تھی اور اس نے اتنی لمبی مدت جہنم میں گزاری تھی۔ اس آدمی نے جو ان دونوں ہندوؤں کا ہم عمر تھا اسے محبت کا تحفہ دیا اور گھر سے بھاگ جانے پر اکسایا تو گھر کے جہنم سے تنگ آئی ہوئی یہ لڑکی اس کے ساتھ چل پڑی۔ مقتول اور رام سروپ نے اسے کہا کہ وہ اسے زیادہ خراب نہیں کریں گے، 1 یا 2 دن اسے اپنے ساتھ رکھیں گے، پھر اسے ٹانگے میں بٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ لڑکی اور بھی زیادہ رونے پیٹنے لگی۔ اس نے اب یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میری عزت لینے کی بجائے میری جان لے لو۔ اب وہ ان کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر بھاگنے کی کوشش سے بیدار ہو گئی۔ بیچاری سمجھ گئی ہوگی کہ ان سے رہائی ناممکن ہے۔ یہاں میں ایک بات خاص کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کسی لڑکی کے ساتھ ہو رہا تھا تو اسے راستے میں کسی نے اڑا لیا۔ آپ کے لیے شاید عجیب ہوگا لیکن میرے لیے اور پولیس کے کسی بھی آدمی کے لیے عجیب نہیں۔ میں نے اتنی لمبی پولیس سروس میں 5 واقعات دیکھے تھے جن میں سے 3 کی تفتیش میں نے کی۔ دیہات کے ویران علاقوں میں ایسا واقعہ عجیب نہیں ہوا کرتا۔ آپ لوگ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گھر سے بھاگے ہوئے لڑکی یا لڑکا وہ ہوتے ہی مجرم ہے اور یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ بھاگنے والا لڑکا تو ہر قسم کی صورتحال میں پھنس کر بھاگنے کی تیاری کرتا ہے اور وہ لڑکی کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ اسی طرح ایک لڑکی کی ایک جوان آدمی کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ وہ بالکل ایسے ہی ویران اور کھنڈر علاقوں میں سے گزر رہے تھے کہ ایک نامور ڈاکو گھوڑے پر سوار انہیں راستے میں مل گیا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 ساتھی بھی تھے۔ لڑکی لڑکے کو روک کر ڈاکو نے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو اسے شک ہوا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے لڑکی کو پکڑا اور گھوڑے پر بٹھا لیا اور اپنے ٹھکانے پر لے گیا۔ بہرحال میں یہ ساری کہانی نہیں سناؤں گا، دلچسپ بات بس اتنی سی ہے کہ لڑکی کا سراغ مل گیا اور میں نے اسے ڈاکو تک رسائی حاصل کر لی، اور جب وہاں پہنچا تو یعنی اس ڈاکو سے ملاقات ہوئی تو لڑکی نے تو واپس آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس دھوکے باز عاشق سے بہتر تو یہ ڈاکو ہے جو میرے لیے ایک فرشتہ ہے جس نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی ہے اور میری ہر بات مانتا بھی ہے۔ ایسی ہر لڑکی اتنی خوش قسمت نہیں ہوتی کہ اسے اسی طرح اڑا لے جانے والا آدمی اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اکثر ایسی لڑکیاں بہت خراب ہوتی ہیں اور بعض بدقسمت عظمت فروشوں کے بازاروں تک بھی پہنچا دی جاتی ہیں۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے پیش کی ہے کہ میری یہ کہانی پڑھنے والوں میں کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ ہم نے یہ واقعہ یا فلاں کہانی تو اس تھانے دار سے اس کے الفاظ میں سنی تھی۔ میری نگاہ میں یہ کوئی عجیب یا ڈرامائی واقعہ نہیں تھا۔ لڑکی کو وہ کھیتوں والے مکان میں لے گئے۔ اس مکان کے باہر والے دروازے پر وہی ہوا جو مزارہ مجھے سنا چکا تھا۔ لڑکی اندر نہیں جا رہی تھی اور یہ دونوں ملزم اسے دھکیل کر گھسیٹ کر اندر لے گئے۔ اسے واردات والے کمرے میں کرسی پر بٹھایا۔ وہاں ان دونوں نے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور گلاس بھی۔ مقتول نے شراب نکال کر گلاسوں میں ڈالی اور اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور لڑکی سے کہا کہ وہ بھی پیے۔ لڑکی نے صاف انکار کیا اور کہا کہ وہ مسلمان ہے اس لیے یہ حرام چیز نہیں پیے گی۔ مقتول نے رام سروپ سے کہا کہ منہ پکڑو اس کا، اس مسلمان کی بچی کے منہ میں اب شراب ڈال کر ہی رہوں گا میں۔ رام سروپ نے لڑکی کو کرسی پر ہی دبوچ لیا اور اس کا منہ کھولنے کی پوری کوشش کی۔ مقتول نے بھی اس کا منہ کھولنے کے 2-3 طریقے استعمال کیے اور اس کے منہ میں شراب اڈیل دی۔ لڑکی کو کھانسی اٹھی لیکن وہ جلدی ہی سنبھل گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں سے بڑے ہی پیار سے راضی کرنے لگے کہ وہ 1-2 گھونٹ اور پی لے تو اس کے دل سے سارا بوجھ اتر جائے گا، نہ غم رہے گا اور نہ ہی کسی کا ڈر۔
لڑکی نے ایک بار پھر ان کی منت سماجت کی، لیکن بےسود۔ اب ہر کوئی تصور میں لا سکتا ہے کہ اس مجبور اور بے بس لڑکی کے ساتھ ان دونوں نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ رام سروپ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ مقتول نے اسے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، میں تمہیں بلا لوں گا۔ رام سروپ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور مقتول نے دروازہ بند کر لیا۔ رام سروپ بہت خوش تھا کہ انہیں بڑا ہی خوبصورت اور نوجوان شکار مل گیا، اسے وہ جتنا عرصہ چاہتے اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ رام سروپ انتظار کرتا رہا اور وقت بے وقت گزرتا رہا۔ اس کے اندازے کے مطابق 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے اس کمرے کے ساتھ کان لگائے۔ اندر خاموشی تھی۔ خاموشی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ لڑکی اپنی مرضی سے تو نہیں آئی تھی، اسے زبردستی لایا گیا تھا۔ اسے بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے تھی، شور شرابہ بھی۔ رام سروپ نے تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کیا، لیکن کمرے کے بند دروازے کے پیچھے خاموشی چھائی رہی۔ آخر اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو کیواڑ کھل گیا۔ مقتول نے اندر سے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ کمرے میں لالٹین جلائی تو اس نے منظر دیکھا، اس نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ مقتول فرش پر پڑا تھا، اس کے گلے میں دوپٹہ تھا اور لڑکی غائب۔ یہ وہی منظر تھا جو میں نے اس کمرے میں آ کر دیکھا اور آپ کو پہلے ہی سنایا ہے۔ رام سروپ نے اپنے دوست کے پاس بیٹھ کر اس کو ہلایا، پھر بڑے ہی زور سے جھنجھوڑا، لیکن مقتول نہ بولا۔ اس کی نبض دیکھی تو نبض خاموش تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو مر گیا۔ رام سروپ ڈرتا ہوا باہر نکلا اور پھر اس مکان سے ہی باہر چلا گیا۔ لڑکی کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہ تھا۔ وہ پھر واپس وقوع والے کمرے میں گیا۔ تب اس نے کمرے کا دروازہ دیکھا جو پیچھے کی طرف کھلتا تھا۔ اس کی چٹکنیاں اتری ہوئی تھیں اور ایک کیواڑ کھلا ہوا تھا۔ رام سروپ کو یقین ہو گیا کہ لڑکی اس کے دوست کو دوپٹے سے پھانسی دے کر مار گئی ہے، اور معلوم نہیں یہاں سے نکلے ہوئے اسے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ میں تھوڑی سی بات اپنے جذبات کی کروں گا۔ رام سروپ نے جس وقت مجھے بتایا کہ یہ لڑکی مسلمان تھی، اس وقت میرا خون کھول اٹھا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا اور اگر یہ ہندو مجھے ویسے ہی کہانی سنا رہا ہوتا تو شاید میں اس کا گلا دبا دیتا۔ اب سنائیے کہ یہ مسلمان لڑکی اس کے دوست کو قتل کر کے بھاگ گئی تو مجھے روحانی تسکین ہوئی۔ اب بتاؤ رام سروپ، میں نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے تندن کہا، تم مسلمان کی بچی کو کمزور اور مجبور سمجھتے تھے۔ دیکھ لی مسلمان عورت کی غیرت اور جرت، دیکھ لی جناب، اس نے کھسیانہ ہو کر کہا۔ یہ تو میں پہلے ہی جانتا تھا کہ مسلمان غیرت والے ہوتے ہیں اور اپنی عزت پر جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ سچی بات ہے جناب، ہم جب بھی کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک مسلمان پر 10 ہندو حملہ کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس سے آگے بتائے کہ ہوا کیا۔ اس نے کہا کہ اس کا دوست مرا پڑا ہوا تھا اور لڑکی غائب ہو گئی۔ اسے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ قتل کا الزام اس پر آ سکتا ہے اور مقتول کا باپ اسے یہیں قتل کر دے گا۔ رام سروپ نے یہ بھی سوچا کہ لڑکی تھانے میں جائے گی اور پولیس اس کے پورے بیان کو نہیں مانے گی اور قتل کا الزام اسی پر لگائے گی۔ یہ سوچ کر وہ پچھلے دروازے سے نکلا اور وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر جا پہنچا۔ اس نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ وہ مانے گا ہی نہیں کہ وہ مقتول کے ساتھ شہر گیا تھا۔ لڑکی کی طرف سے وہ مطمئن تھا کہ وہ شہر کی رہنے والی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ وہ خود گھر سے بھاگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے کسی کو یہ بتانا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں تک ہو کر آئی ہے۔ میں نے آپ کے حکم سے سچ بول دیا ہے، اپنا قصور اور گناہ صاف بیان کیا ہے۔ اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور میرا یہ قصور بخش دیں۔ میں بڑا ہی پاپی ہوں، اتنے پاپ کیے ہیں کہ اب مجھے بھی شرم آنے لگی ہے۔ اپنے دوست کا انجام دیکھ کر میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شریفوں جیسی زندگی گزاروں گا۔ بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، لیکن اسے 1-2 دن میرے ساتھ میرے تھانے میں ہی رہنا پڑے گا۔ دراصل میں اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی چاہے اپنے گھر سے بھاگی تھی یا نہیں، لیکن جس طرح ان دونوں نے لڑکی کو زبردستی ٹانگے میں بٹھایا اور یہاں پر لائے، یہ ایک سنگین جرم تھا۔ میں رام سروپ کو اس جرم کی انتہائی سزا دلوانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اسے جو میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ 2 دن تھانے میں رہے گا، تو وہ اس لیے کہا تھا کہ اسے بھی استعمال کرنا تھا اور کچھ باتیں بھی پوچھنی تھی۔ دراصل میں اسے اپنی حراست میں لے رہا تھا، لیکن اسے حوالت میں بند نہیں کرنا تھا۔ میں نے صورتحال یہ پیدا کرنی تھی کہ قتل کا الزام اسی پر آئے۔
ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس پر شک تھا کہ اس نے لڑکی کے متعلق کوئی جھگڑا کر لیا ہوگا اور اپنے دوست کو قتل کر دیا ہوگا، اور لڑکی کو اس نے کہیں چھپا دیا ہوگا یا واپس قصبے بھگا دیا ہوگا۔ میں نے پہلے سے دوپٹہ دکھایا جو مقبول کی گردن کے گرد لپیٹا تھا۔ اس نے دوپٹہ شناخت کرتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ اس لڑکی کا دوپٹہ ہے۔ پھر میں نے اسے وہ ٹاپس دکھائے جو دوپٹے کے نیچے لاش کے قریب فرش پر پڑا تھا۔ رام سروپ نے دیکھتے ہی بڑے پکے اور شگفتہ لہجے میں کہا کہ یہ بھی اسی لڑکی کا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے اتنی جلدی کس طرح یہ ٹاپ پہچان لیا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی اتنی خوبصورت اور اچھے جسم والی تھی کہ اس نے اسے بہت ہی غور سے دیکھا اور اس نے یہ ٹاپ تو خاص طور پر دیکھے تھے۔ سوال یہ تھا کہ میں اس شخص کے اس بیان کو سچ مان لوں۔ مجھے اتنا تجربہ تو حاصل ہو چکا تھا کہ کسی مشتبہ یا ملزم کے بولنے کے انداز سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ملزم جھوٹ بول رہا ہے یا پھر جھوٹ بھی اس میں شامل ہے۔ تھانے داروں کے سامنے خود اعتمادی سے جھوٹ بولنے کا تجربہ صرف پکے جرائم پیشہ افراد کو ہوتا ہے۔ وہ تو قانون کے نشیب و فریض بھی سمجھتے ہیں۔ یہ تو نوجوان دیہاتی تھا جو اپنے آپ کو راجکمار سمجھتا۔ اس میں اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ اتنی پختہ آواز میں اتنا لمبا چوڑا بیان دیتا۔ وہ جب جھوٹ بول رہا تھا تو صاف پتہ چلتا کہ یہ مجھے چکر دے رہا ہے۔ اب میں نے اس کا بیان صحیح سمجھا، پھر بھی پوری طرح اعتبار کر لینا میری حماقت ہوتی۔ بہرحال میں نے اس پر اپنا اعتماد جما لیا اور اسے بھی اعتماد میں لے لیا۔ وہ بڑی ہی خوشی سے میرے ساتھ تھانے چلنے کو تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے ان دونوں لڑکیوں کے متعلق پوچھا جن کا ذکر مظاہرہ نے کیا تھا۔ وہ اس مکان میں آیا کرتی تھیں۔ اس نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ دونوں اور جوان عورتوں کی بھی نشاندہی کر ڈالی۔ میں نے کچھ شکوک ذہن میں رکھ کر ان دونوں لڑکیوں اور ان دونوں جوان عورتوں کے متعلق خود سے یہی باتیں پوچھی جو اس نے بتا دیں۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے رام سروپ اور مزارہ کو ساتھ لیا اور چند ایک آدمیوں کو اگلی صبح تھانے آنے کو کہا اور وہاں سے قصبے کو چل پڑا۔ رام سروپ سے میں نے کہا کہ جہاں انہوں نے ٹانگا روکا وہ جگہ مجھے ضرور دکھائے۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے ٹانگا روکا تھا۔ رام سروپ نے ہمیں روک لیا۔ کچی سی پگڈنڈی، وران کے ٹانگے کے پہیوں کے نشان اور ان کے قدموں کے نشان تو اب مل ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ سارا دن یہاں سے لوگ گزرتے رہے تھے۔ بیل گاڑیاں اور ٹانگے وغیرہ اور بھی نہ جانے کتنے مویشی گزرے ہوں گے۔ رام سروپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنا ٹانگا پگڈنڈی سے ایک طرف کر کے روکا۔ اس نے مجھے وہ جگہ بھی دکھائی۔ میں نے وہ جگہ دیکھی تو یہ پگڈنڈی سے بالکل ہٹ کر ایک ٹیلے کے قریب تھی۔ وہاں ان کے ٹانگے کے پہیوں کے نشان تھے اور ان سب کے قدموں کے نشان بھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں 3-4 آدمی کھڑے رہے اور ذرا ذرا آگے پیچھے اور دائیں بائیں پاؤں رکھتے رہے۔ مختصر یہ کہ یہی تو یقین ہو گیا کہ انہوں نے ٹانگا یہاں روک کر لڑکی کو زبردستی اغوا کیا اور اس کے دوست کو بھگا دیا۔ تھانے پہنچے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ پوسٹ مارٹم قصبے میں ہی ہو جاتا۔ وہاں سرکاری اسپتال تھا، کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ مقتول کی موت گلا گھوٹنے سے واقع ہوئی۔ موت کا جو وقت لکھا تھا وہ وہی وقت تھا جو رام سروپ نے بتایا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مقتول نے شراب پی ہوئی۔ تھانے میں ایسا ہی موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج شہر کی کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہے؟ اس نے بتایا کہ کوئی بھی ایسی رپورٹ نہیں آئی۔ ایسا تو کم ہی ہوا کرتا تھا کہ کسی بیٹی رات کو لاپتہ ہوئے تو وہ اگلے روز ہی تھانے میں رپورٹ درج کروانے آ گئے ہوں۔ لڑکی کی گمشدگی کے بارے میں لوگوں کا رویہ یہ ہوتا کہ 2-3 روز تو اسے خود ہی ڈھونڈتے رہتے تاکہ لڑکی کہیں نہ کہیں سے مل جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لڑکی کی گمشدگی پورے خاندان کی بے عزتی کا باعث ہوتی ہے۔ مجھے ایسی توقع نہیں تھی کہ واردات والی رات لڑکی لاپتہ ہوئی اور اگلے ہی صبح اس کا باپ رپورٹ درج کروا گیا ہوگا۔ پھر بھی سوچا کہ کوئی تعلیم یافتہ اور عقل مند آدمی ہو جس نے سب سے پہلے تھانے میں رپورٹ درج کروانا بہتر سمجھا ہو۔ دوسرا خیال یہ بھی تھا کہ یہ لڑکی رات کو لاپتہ ہوئی اور اغوا ہو کر پھر مقتول کو قتل کر کے بھاگی اور رات ہی رات واپس اپنے گھر کو پہنچ گئی۔ میں گھر چلا گیا۔ اصل تفتیش صبح شروع کرنی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک کان کا ٹاپس تھا جو سونے کا تھا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ ایسے فینسی ٹاپ صرف شہروں کی ہی لڑکیاں استعمال کرتی ہیں۔ دیہات میں بھی ایسا فیشن نہیں آیا تھا۔ دیہات کے لوگ ڈیزائن اور خوبصورتی نہیں دیکھا کرتے تھے بلکہ وزن دیکھتے، یعنی وزن زیادہ ہو
اس علاقے کی ہندو عورتیں زیادہ تر چاندی کے زیورات استعمال کرتی، مقتول کے خاندان جیسے امیر لوگ سونے کے زیورات استعمال کرتے۔ لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ دیکھتے ہیں کہ مثلاً انگوٹھی ہے تو کتنی بھاری ہے، سارے دیہات میں ایک ہی ڈیزائن استعمال ہوتا تھا۔ وہ جو لڑکی مجھے بتا گئی تھی کہ مقتول کے اس کھیتوں والے مکان میں آیا کرتی تھی، وہ سب غریب گھرانوں کی تھیں۔ وہ گھرانے صرف چاندی کے زیورات استعمال کرتے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ ان میں سے کسی نے یہ ٹاپس بنوائے ہوں، اور وہ بھی سونے کے۔ میں صبح تھانے گیا تو پہلے کام یہ کیا کہ قصبے کے چاروں سناروں کو تھانے بلایا۔ نگر ہری کشن چھوٹا سا قصبہ تھا جس میں 6-7 سنار تھے۔ ان میں 4 ذرا بڑے پیمانے کے سنار تھے، باقی چھوٹے چھوٹے درجے کے تھے، اور شاید ان سے بھی کم درجہ 2-3 سنار تھے۔ سب کی دکانیں ایک ہی گلی میں ایک ہی قطار میں تھیں۔ ان کے ساتھ تھانے کا رابطہ کبھی کبھار ہو جاتا، جب کبھی کسی کے گھر چوری یا ڈکیتی کی واردات ہو جاتی اور زیورات چوری ہو جاتے۔ چاروں سنار دوڑے ہوئے آئے۔ میں نے سونے کا یہ ٹاپس ان کے آگے رکھ دیا۔ یہ مجھے نیا نیا سا لگا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ خود بھی دیکھیں اور دوسرے چھوٹے سناروں سے بھی پوچھیں کہ یہ کس نے بنوایا ہے۔ چاروں سناروں نے اسے غور سے دیکھا اور چاروں نے ہی کہا کہ یہ ان میں سے کسی نے نہیں بنایا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے، تو میں نے انہیں ساری واردات سنا ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹاپ صرف شہروں میں استعمال ہوتا ہے، دیہات میں تو یہ فیشن گیا ہی نہیں، اور گیا بھی تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے وہی وجہ بتائی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ میں نے اپنے آپ میں کچھ خفت محسوس کی۔ ایک ٹاپ سناروں کو دکھا کر پوچھا کہ یہ کس نے بنوایا تھا، اور ایسا ہی تھا، یہ بھوسے کے انبار میں سے سوئی تلاش کی جا رہی ہو۔ پھر بھی تفتیش کا یہی انداز ہوتا ہے کہ باریک سے باریک تفصیل کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ معلوم نہیں یہ میری چھٹی حص تھی کہ جو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ٹاس مجھے مطلوبہ لڑکی تک پہنچا دے گا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ رام سروپ پر میرا شک ابھی بھی قائم تھا، اور اسے میں نے بھی کچھ اور بھی کھنگالنا تھا۔ سناروں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ انہوں نے ٹاپ دیکھ لیا، اب دوسرے سناروں سے بھی پوچھ تاچھ کریں۔ اس کے بعد 5-6 دن تک تفتیش چلتی رہی، کوئی بھی قابل ذکر پیش رفت نہ ہوئی۔ اس کے لیے میں اپنی کوشش کو بیان نہیں کروں گا، اور نہ ہی اپنا اور آپ کا وقت ضائع کروں گا۔ مخبر رپورٹیں دیتے رہے، پر ان میں کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی کہ جس کا سہارا لے کر میں آگے بڑھتا۔ رام سروپ کو میں نے تھانے میں ہی رکھا، اسے ابھی حوالات میں بند نہیں کیا تھا۔ اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا، اور اب اس نے اپنے آپ کو شہزادہ اور راج کمار سمجھنا چھوڑ دیا۔ میں نے اسے بڑی اہمیت دیے رکھی، جیسے اس کے بغیر میں اپنی تفتیش ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا، اور وہ بھی بڑے خلوص سے بتاتا رہا، لیکن سراغ والی بات کوئی بھی نہ ملی۔ قتل کے 3 یا 4 دن مقتول کا باپ تھانے آیا۔ اس کے ساتھ اسی کی عمر اور اسی کی حیثیت کے 2 آدمی تھے۔ وہ معلوم کرنے آیا تھا کہ قاتل کا سراغ ملا یا نہیں۔ وہ غمزدہ باپ تھا، ایک ہی تو بیٹا تھا اس کا جو قتل ہو گیا۔ اس کا دکھ میں سمجھتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ تسلی اور حوصلہ افزا کی باتیں کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے ان میں سے شاید ایک اپنے آپ کو بہت ہی اونچی حیثیت کا آدمی سمجھتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ تحکمانہ لہجے میں بات کی اور مجھ سے جواب طلبی کرنے لگا، تو میں نے تفتیش میں کوتاہی کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے اسے شریفانہ الفاظ میں ٹالنے کی کوشش کی، تو مقتول کے باپ نے بھی اسی جیسا لہجہ اور رویہ اختیار کر لیا۔ شاید وہ مجھے مسلمان سمجھ کر روب گھاٹ رہے تھے، اور انہیں توقع یہ ہوگی کہ میں ان سے ڈر جاؤں گا اور یہ ہندو مجھے سروس سے نکلوا دیں گے۔ ٹھاکر جی، میں نے کہا، اگر 2-3 دن مجھے قاتل کا سراغ نہ ملا تو میں آپ کے خلاف تحریری رپورٹ پولیس کپتان کو بھیج دوں گا کہ آپ مجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کے متعلق اور اس کے دوست رام سروپ کے متعلق آپ نے جو مجھے باتیں بتائی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی تھیں۔ اپنے بیٹے کو آپ شریف اور نیک کہتے رہے، اور اس کے دوست کو بھی آپ نے شریف بتایا، لیکن ان دونوں کے جو کرتوت میرے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے اصل بات کھل کر سنا دی، اور اس کے بیٹے نے رام سروپ کے ساتھ مل کر جس طرح لڑکی کو اغوا کیا وہ بھی سنا دیا، اور ان غریب لڑکیوں کے متعلق بھی بتایا جنہیں وہ اپنے کھیتوں میں مکان والے گھر میں بلاتا تھا۔ یہ سب کچھ سنا کر اسے کہا کہ تم پر اور تمہارے بیٹے پر ان غریبوں کی آہ لگی ہے۔
میں نے یہ بھی کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کو بگاڑ کر راجکمار نہیں بلکہ اپنے علاقے کا مہاراجا بنائے رکھا۔ اس کی بجائے اس میں عقل پیدا کرتے اور اسے شریفوں کے راستے پر چلاتے تو آج تمہیں یہ صدمہ نہ پہنچتا۔ تینوں ٹھاکر دبک گئے اور میں نے انہیں کہا کہ آئندہ وہ تھانے نہ آئیں۔ اگر انہیں کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ بتانے کے لیے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور اگر میں گھر پر سویا ہوا ہوں تو مجھے جگا بھی سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں تھانے سے چلے جانے کو کہا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور سب اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور پھر اسے دفن کیا جاتا ہے۔ قبر بنتی ہے، قبر کی پکی کی جاتی ہے اور اس پر اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، لیکن ہندو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں۔ ذرا تصور میں لائیں کہ ایک خبرو نوجوان غریبوں کی بیٹیوں کو اس لیے خراب کرتا تھا کہ وہ امیر باپ کا بیٹا تھا اور گاؤں میں اس کا حکم چلتا تھا۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو زبردستی اٹھایا اور خراب کرنے کے لیے لے گیا۔ اسے پہلی سزا یہ ملی کہ اسی لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا اور پھر اس کا مردہ لکڑیوں کے ڈھیر پر رکھ کر لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ بہرحال اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری مدد فرمائی۔ 6واں یا 7واں روز تھا۔ سنار کا ایک بیٹا تھانے میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس کی دکان پر فوراً پہنچوں۔ وجہ یہ بتائی کہ یہ ٹاپس میرے پاس تھا، اسی جیسا دوسرا ٹاپس بکنے کے لیے آیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی میں نے ٹاپس جیب میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ صرافہ بازار قریب ہی تھا۔ میں اس دکان پر پہنچا۔ وہاں ایک عورت برقعے میں بیٹھی ہوئی تھی اور سنار نے دکان کے نصف حصے میں ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ پردہ دار خواتین کو وہ اس پردے کے پیچھے بٹھا کر زیورات دکھایا کرتا۔ اس نے وہ ٹاپس مجھے دیکھ دیا اور دکان کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ وہ ذرا میرے ساتھ اس پردے کے پیچھے چلے۔ وہ پہلے تو ذرا جھجکی، لیکن میرے اچھی طرح بولنے کی وجہ سے وہ آہستہ سے اٹھی اور پردے کے پیچھے آ گئی۔ وہاں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے وہاں بٹھایا اور پوچھا کہ وہ یہ ٹاپس کیوں لائی ہے۔ اس نے برقعے کا نقاب اوپر کیا اور گھبراہٹ کے لہجے میں مجھ سے کہا کہ میں اس سے یہ کیوں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دیں اور کہا کہ وہ ذرا بھی نہ گھبرائے، میں کسی خاص مقصد کے تحت پوچھ رہا ہوں اور اس پر کوئی بھی حرف نہیں آئے گا۔ اس نے ذرا چپتے ہوئے جو بات بتائی وہ مختصر یوں ہے کہ یہ اس کی بیٹی کا ایک ٹاپس ہے، دوسرا کہیں گم ہو گیا ہے۔ میں ایسا دوسرا ٹاپس نہیں بنوانا چاہتی کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہیں۔ بہتر یہ سمجھا کہ یہ ٹاپس بیچ دوں اور بیٹی کو ہلکے رنگ کا بنوا دوں۔ میں نے دوسرا ٹاپس اپنی جیب سے نکالا اور اسے دکھا کر کہا کہ اس کا گمشدہ ٹاپس یہ میرے پاس ہے۔ میں نے دونوں ٹاپس ہاتھ میں اکٹھے رکھ کر دیکھے تو وہ بالکل ایک جیسے تھے، بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ رام سروپ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس لڑکی نے یعنی رام سروپ اور مقتول کو روتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کی ماں سوتیلی ہے جس نے اس کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے، اور اسے اس آدمی سے پیار ملا تو وہ اس کے ساتھ گھر سے چل نکلی۔ مجھے یہ بیان یاد آ گیا۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ بہن، کیا تم اپنی بیٹی کی سوتیلی ماں تو نہیں ہو؟ اس عورت نے یوں بدک کر میرے منہ کی طرف دیکھا جیسے میں نے اس سے اچانک سوئی چبو دی ہو۔ اس کی آنکھیں ابل آئیں، چہرے کا رنگ بدل گیا جیسے میں کوئی نجومیت جو تیجی تھا، پردوں کے پیچھے کی باتیں معلوم کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہ تو عقل کل کی بات تھی کہ اس وقت تک میں نے جو تفتیش کی تھی اس کی باریک سے باریک تفصیل اور ایک ایک لفظ جس کسی نے بھی کہا تھا میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ ذہن بیدار نہ ہو تو تفتیش میں سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور تو جیسے بتھی بن گئی۔ کیا لڑکی صبح سے پہلے گھر پہنچ گئی تھی؟ میں نے اس طرح جھک کر ذرا دبی سی آواز میں پوچھا۔ اب تو اس عورت کے چہروں سے یوں معلوم ہونے لگا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اگر میری یہ دونوں باتیں جو اسے پوچھی تھیں بے بنیاد نہ ہوتی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتی اور پھر پوچھتی کہ میں نے کیا جھک جھک لگا رکھی ہے۔ اس کی خاموشی اور پھر اس پر کیفیت جو طاری ہو گئی تھی، اسے پتہ چلتا تھا کہ بلکہ یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی اسی عورت کی سوتیلی بیٹی ہے۔ آخر اس کے ہونٹوں کو جشن ہوئی، لیکن کوئی بھی الفاظ منہ سے نہ نکلا اور اس نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی۔ آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنی زبان سے بولے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ نہیں ڈریں، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا۔ میں جو پوچھوں وہ ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ میں آپ کے خاوند کو بلوا لوں تاکہ آپ کا ڈر ختم ہو جائے۔ وہ کچھ سوچنے اور کسی فیصلے پر پہنچنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ خاوند کو بلانے کے متعلق دوغلی سی بات کرتی۔ میں نے اپنے طور پر سوچا کہ میں وردی میں ہوں اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر گیا تو
سارے محلے میں اس کی بے عزتی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس اگر کسی کے گھر اچھے کام کے لیے بھی جائے تو لوگ کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ پولیس کا کسی کے گھر جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس عورت سے کہا کہ وہ سونار کے نوکر کو اپنا گھر سمجھا دے اور یہ کہ اس کے خاوند کو وہ یہاں لے کر آ جائے گا۔ میں بھی اس عورت کو تھانے میں نہیں لے کر جانا چاہتا تھا، لے جاتا تو کوئی مجھے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال میں اس عورت کی عزت سوچتا تھا، یہ میری شرافت تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک مسلمان خاتون کو رسوا کر دوں۔ عورت نے سونار کے نوکر کو اپنا گھر سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ خاوند اس وقت گھر میں ہوگا۔ نوکر نے گھر سمجھ لیا اور میرے کہنے پر دوڑتا ہوا گیا۔ اس کے خاوند کے آنے تک میں اس عورت کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور کچھ اس نے باتیں کی جن میں سے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی اس کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن میں نے اس واردات کی کوئی بھی بات نہ کہی۔ اس عورت کا دراصل مطلب یہ تھا کہ میں اس کی سوتیلی بیٹی کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کروں اور اس قصے کو یہیں پر غور کر دوں۔ میں گول مول سی باتیں کرتا رہا اور اسے تسلی دلاسا بھی دیتا رہا۔ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا۔ پڑھا لکھا معزز آدمی تھا۔ محترم، میں نے بڑے ہی پیارے اچھے لہجے میں کہا، میں آپ کی بیگم کو تھانے لے جا سکتا تھا، لیکن آپ کی پوزیشن اور عزت کا خیال کر کے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ میں مسلمان ہو کر کسی مسلمان کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس ٹاپس نے راز فاش کر دیا ہے۔ میں آپ پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا، بشرطے کہ آپ ساری بات بالکل صحیح مجھے بتا دیں۔ صحیح بات مجھے یہ ٹاپ دیکھنے سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی۔ آپ کی بیٹی گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی اور اسی رات واپس آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی مجھے بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میرے تھانے آ جائیں اور ذرا سی بھی گھبراہٹ اور بے عزتی محسوس نہ کریں۔ میں آپ پر پورا اعتماد کروں گا، اور اگر آپ نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو میرا رویہ تھانے داروں والا ہوگا اور آپ کے گھر پر باقاعدہ پولیس کا چھاپا پڑے گا۔ میں انہیں تھانے بلانے کا جو طریقہ اختیار کر رہا تھا یہ پولیس کے قاعدے ضابطے کے خلاف تھا۔ مجھے اس شخص اور اس کی بیٹی اور بیوی کو اسی وقت پکڑ کر تھانے لے جانا چاہیے تھا، لیکن پھر میں کہوں گا کہ ان کی عزت کا خیال مجھے آتا۔ اس معزز آدمی نے میری عزت رکھ لی۔ میں انہیں سونار کی دکان سے رخصت کر کے تھانے آ گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر تھانے آن پہنچا۔ میں نے اس کی بیٹی کو بڑے غور سے دیکھا۔ پہلی چیز جو نوٹ کی وہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری ریڈنگ کیا تھی۔ مختصراً طور پر یہ کہوں گا کہ یہ عام گھریلو لڑکیوں سے خاصی مختلف تھی۔ اس کا چہرہ اور ہی غمازی کرتا۔ اب میں ان مکالموں کا الگ ارادہ رکھتا ہوں جو اس کے ساتھ میں نے بولے۔ میں آپ کو سیدھی کہانی سنا دیتا ہوں۔ باپ کو میں نے باہر بٹھایا اور لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر اسے تسلیاں دی، حوصلہ دیا اور ذہن نشین کروایا کہ وہ مجھے تھانے دار نہ سمجھے، اپنا بڑا بھائی سمجھ کر میرے ساتھ بات کرے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اب کسی بات کا بھی ڈر نہیں، لڑکی نے ایسے لہجے میں کہا کہ مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے ذرا بھی گھبراہٹ نہیں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے ایک ہندو کو قتل کیا ہے۔ آپ سے صرف درخواست یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے پھانسی دے دیں۔ اس لیے نہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، بس کہ اس لیے کہ میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ مجھے پھانسی نہیں دی جائے گی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ مجھے توقع تھی کہ یہ لڑکی ابھی رو پڑے گی، لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں اور وہ بڑے ہی تحمل اور پورے اعتماد کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جو دل میں آتا ہے مجھے سنائے، پھر میں دیکھوں گا کہ اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اور اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا بھی ہے تو ضروری نہیں کہ اسے سزا بھی ملے۔ اس نے جب میری اس بات کے جواب میں بات کی تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر نارمل نہیں۔ بہرحال وہ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ میں اس کی ساری زندگی کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ وہ بھی شاید اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ بولنا شروع کر دے اور پھر یہ نہ دیکھے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ میں اس کی ساری بات سنوں گا اور پوری ہی توجہ سے سنوں گا۔ اس لڑکی کا نام نسرین تھا۔ اس نے اپنی جو کہانی سنائی اور جو اقبال جرم کیا اس کا اختصاری یوں ہے کہ اس کی عمر 8 سال کے لگ بھگ تھی جب اس کی ماں مر گئی۔ اس کا ایک بھائی تھا، اس کی عمر ابھی 3 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ نسرین نے تفصیل سے بتایا کہ اس کی جذباتی حالت کیا ہوئی۔ نسرین اس دن رات بہت روتی،
لیکن اصل رونا تو چھوٹے بھائی کا تھا، جو ابھی سمجھتا ہی نہیں تھا کہ موت ہوتی کیا چیز ہے۔ باپ نے دونوں کو پیار محبت سے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن بچہ ماں کو ڈھونڈتا اور پکارتا۔ نسرین نے اپنی زندگی اس بچے کے لیے وقف کر دی، ہر وقت اسے اپنے ساتھ چپکائے رکھتی اور رات کو اپنے ساتھ سلاتی اور پوری کوشش کرتی کہ اسے ہنستا کھیلتا رہے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ بچہ روتا تو اسے بہلاتی اور ہر روز یوں ہوتا کہ وہ خود بھی رونے لگتی۔ نسرین کا بچپن شوقیاں ختم ہو گئی، وہ کھیل کود بھول گئی۔ باپ نے 1 سال بنا گزرنے دیا، دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے نسرین اور اس کے چھوٹے بھائی کو دلی طور پر قبول نہ کیا، رسمی طور پر انہیں کھانے پینے کو دے دیتی، اور جب یہ بچہ روتا تو اسے بہلانے کی بجائے ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور کبھی کبھار تو تھپڑ بھی مار دیتی۔ آخر نسرین نے سوتیلی ماں کو کہہ دیا کہ وہ بچے کو نہ مارا کرے۔ سوتیلی ماں نے ویسا ہی ایک تھپڑ نسرین کے منہ پر بھی دے مارا۔ شام کو باپ گھر آیا تو سوتیلی ماں نے نسرین کی شکایت کی کہ یہ بچی بہت ہی بدتمیز ہے اور اس نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ باپ نے بیٹی کو ڈانٹ دیا اور بیٹی کی بات نہ سنی۔ اب تو یہی روز کا معمول بن گیا، سوتیلی ماں نسرین اور اس کے بھائی کو ڈانٹتی رہتی اور ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو دونوں کو ایک ایک تھپڑ مارتی۔ پھر ان کے باپ کے پاس رونے بیٹھ جاتی کہ بچے اسے تنگ کرتے ہیں، باقی کا سر باپ پوری کر دیتا۔ نسرین اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی مرضی کے مطابق کھانے کو کچھ نہیں دے سکتی تھی، اگر کچھ دے دیتی تو سوتیلی ماں اس کے ہاتھ سے چھین لیتی اور گالم گلوچ کرتی یا اس کی پٹائی کر دیتی۔ یہ تھا وہ سلوک جو سوتیلی ماں نے بچپن سے ہی شروع کر دیا۔ اس عورت نے دوسرا ظلم ان بچوں پر یہ کیا کہ باپ کو ان سے بیگانہ کر دیا۔ نسرین نے اپنے بیان میں کہا کہ سوتیلی ماں اس کی اور اپنی باپ کی نسبت بہت خوبصورت تھی اور بہت چالاک اور گھٹیا، باپ اس کا غلام بن کے رہ گیا۔ سوتیلی ماں نے اپنا پہلا بچہ پیدا کیا تو اب تو نسرین کی حیثیت ایک نوکرانی کی سی ہو گئی۔ سوتیلی ماں نے حکم دیا کہ بچے کو وہی کپڑے بدلوایا کرے اور اس کا پیشاب اور واش روم بھی وہی صاف کرے۔ نسرین کو اس عمر میں یہ گندے کام بھی کرنے پڑے، لیکن وہ دلی توجہ اپنے بھائی کی طرف رکھتی اور یہ سوتیلی ماں کو برا لگتا۔ جب سوتیلی ماں کا بچہ پیدا ہوا اس وقت نسرین کی عمر 11 سال ہو گئی اور اس کا چھوٹا بھائی تقریباً 6 سال کا تھا۔ ایک روز نسرین کے چھوٹے بھائی کو بخار ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کے باپ کو بتایا۔ نسرین نے 2 روز بعد باپ کو بتایا کہ منّے کو بخار ہے، اس کا جسم جل رہا ہے۔ باپ نے بے دلی سے دیکھا اور دوائی لے آیا۔ ایک روز بخار کے دوران نسرین بھائی کو وقت پر دوا دینے لگی تو سوتیلی ماں نے اسے کہا کہ بچہ پہلے اس کے بچے سنبھالے۔ نسرین نے کہا کہ پہلے وہ اپنے بھائی کو دوا دے گی۔ سوتیلی ماں نے اس کے ہاتھ سے دوائی چھیننے کی کوشش کی اور شیشی فرش پر گر کر ٹوٹ گئی۔ سوتیلی ماں نے اس کی پٹائی کر دی کہ اس نے اتنی مہنگی دوائی ضائع کر دی۔ شام کو اس کے باپ سے الگ پٹائی ہوئی۔ 2 دنوں بعد بچے کا بخار اتنا تیز ہو گیا کہ غشی آ گئی، اور جب باپ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ بچہ مر گیا ہے۔ سوتیلی ماں نے نسرین پر الزام لگا کہ یہ اس کی بہتوجی سے مرا ہے۔ ماں کے صدمے کو نسرین نے اپنے اندر جذب کر لیا، لیکن بھائی کی موت نے اسے پاگل کر ڈالا۔ نسرین گھر میں سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کرتی تھی۔ سوتیلی ماں نے ظالموں کی طرح اس کی پٹائی کی۔ پھر سوتیلی ماں نے ایک اور بچہ پیدا کیا۔ نسرین بڑی ہوتی گئی اور اس کے لیے زندگی صحیح معنوں میں جہنم بن گئی۔ وہ 15-16 سال کی تھی۔ یہ کم سنی کی عمر ہوتی ہے، لیکن نسرین اس عمر میں پختہ عورت بن گئی۔ نسرین نے بتایا کہ سوتیلی ماں نے اس کی ماں کا سارا زیور ہضم کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ پرانے ٹائپ کا زیور سنہر کے پاس لے گئی اور اپنی پسند کے ڈیزائن کا زیور تیار کروایا، اور نسرین کو خوش کرنے کے لیے اسے یہ کہا کہ تمہارے لیے بنوائے۔ اور نسرین کو مزید خوش کرنے کے لیے سوتیلی ماں نے یہ ٹاپس کی جوڑی بھی بنوا لی اور نسرین کے کانوں میں ڈال دی۔ نسرین نے مجھے بتایا کہ یہ ٹاپس اس کی ماں کے زیور سے بنے نہ ہوتے تو وہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں قبول نہ کرتی، چونکہ یہ اس کی ماں کے زیور سے بنے تھے۔ اس لیے اس نے ماں کی نشانی کو سمجھ کر کان میں ڈال لیے اور کسی بھی وقت انہیں اتارتی نہیں تھی۔ نسرین جب 17-18 سال کی ہوئی تو اپنے آپ میں ایک تنہائی محسوس کرنے لگی۔ اب اس کا ذہن بلکہ اس کی فطرت اس جہنم سے فرار مانگتی۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، بازار سے سودا سرف بھی لاتی، ہانڈی روٹی بھی وہی کرتی، اور سوتیلی ماں کے بچوں کو بھی اسکول لے کر جاتی اور چھٹی کے وقت دال لاتی۔ ایک روز اسے 22-23 سال کا خوبرو نوجوان ملا۔ وہ اسے اکثر دیکھا کرتی، وہ اسے اچھا لگتا۔ اس کا نام حنیف تھا۔ حنیف نے آگے بڑھ کر نسرین کے ساتھ راو رسم پیدا کر لی۔ یہاں سے محبت کا ڈرامہ چل پڑا۔ نسرین نے بتایا کہ حنیف کی نیت بری نہیں تھی، وہ پاک محبت کا اور پھر شادی کا قائل تھا۔ نسرین کو تسکین ہوئی جیسے وہ اتنے لمبے سال
ریگستان میں جلتی آ رہی تھی تو بڑا ہی دلکش، ٹھنڈا اور پرسکون وقت آ گیا جہاں پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ نسرین حنیف کی ہو کر رہ گئی۔ حنیف سے ملنے میں سے کوئی دشواری نہیں ہوتی، وہ باہر جاتی تھی اور کہیں بھی اس سے ملاقات ہو جاتی۔ انہوں نے لمبی ملاقاتوں کو بھی وقت نکال لیا۔ نسرین نے بلا شک اور بلا شرم اپنے جذبات کا میرے سامنے اظہار یوں کیا کہ حنیف کی محبت میں اسے ماں کی محبت بھی مل جاتی اور چھوٹے بھائی کی بھی۔ پھر حنیف کی والانہ محبت کا تو نشہ ہی کچھ اور تھا۔ نسرین نے حنیف سے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ وہ اس کے باپ سے رشتہ مانگ لے۔ حنیف نے ماں کو پریشان کیا تو ایک روز اس کی ماں نسرین کی سوتیلی ماں کے بعد رشتے کی بات کرنے گئی۔ سوتیلی ماں نے صاف جواب دے دیا۔ ماں نے آ کر حنیف کو بتایا۔ حنیف نے نسرین سے کہا کہ دونوں طرف کے راستے بند ہو گئے۔ اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ بھاگ چلتے ہیں۔ حنیف نے کہا کہ فلاں گاؤں میں اس کا ایک بڑا ہی گہرا دوست ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اور وہ آگے کہیں بھیجنے کا بندوبست کر دے گا۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، ان کا یوں بھاگ جانا ایک احمقانہ فعل تھا۔ دونوں جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہے تھے اور خطروں کو اور دشواریوں کو سوچا تک نہیں۔ نسرین کی عمر 20 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ میں نے نسرین کا بیان بہت ہی مختصر کی پیش کیا ہے۔ آپ خود تصور میں لائیں کہ اس لڑکی کی زندگی جس طرح گزری، اس سے اس کی ذہنی اور جسمانی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ وہ دراصل ذہنی طور پر نارمل رہی نہیں۔ اس ذہنی کیفیت میں ایک رات عارف کے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ ان کی حماقت دیکھے کہ قصبے سے پیدل ہی چل پڑے۔ ان کا اندازہ تھا کہ رات ہی رات اس گاؤں تک پہنچ جائیں گے۔ راستے میں جس طرح مقتول اور رام سروپ نے انہیں روکا وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اور رام سروپ کا بیان بھی تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اب یہ سنیے کہ نسرین نے مقتول کو کس طرح قتل کیا اور وہاں سے کس طرح نکلی۔ ان دونوں کافروں نے زبردستی میرا منہ کھول کر بہت سی شراب میرے منہ میں انڈیل دی۔ نسرین نے بیان کرتے ہوئے کہا، ایک نے میری ناک دبائی اور شراب میرے حلق سے اتر گئی۔ انہوں نے دوسری بار پھر میرا منہ زبردستی کھولا اور اتنی شراب میرے حلق میں ڈال دی۔ میں کہتی تھی کہ بے شک میں مجبور ہوں، لیکن یہ حرام چیز میرے اندر چلی گئی ہے تو اللہ مجھے بخشے گا نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد میری دل سے ڈر اور خوف نکل گیا۔ گناہ کا خیال بھی جاتا رہا۔ مجھ میں عجیب سی دلیری پیدا ہوئی۔ تبھی میں نے سوچا کہ انہوں نے اچھا ہی کیا کہ مجھے شراب پلا دی۔ یہ دراصل شراب کا نشہ تھا جو نسرین کے دماغ کو چڑھا اور وہ دلیر ہو گئی اور تمام ڈر خوف نکل گئے۔ البتہ یہ ساتھ باقی رہا کہ اسے اپنی عزت آبرو بچانی ہے۔ نسرین اپنی عظمت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی۔ مقتول نے رام سروپ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ نسرین سمجھ گئی کہ اب یہ شخص اس کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کرے گا۔ مقتول رام سروپ کے جانے کے بعد دروازہ بند کر رہا تھا۔ نسرین کے دماغ میں ایک روشنی تھی چمکی۔ اس نے بڑی ہی تیزی سے اپنا دوپٹہ اتارا اور مقتول دروازہ بند کر کے ایک قدم ہی پیچھے ہٹا کے نسرین نے پیچھے سے اپنا دوپٹہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے سر کے اوپر سے دونوں ہاتھوں سے آگے پھینکا اور فوراً پیچھے کھینچا۔ پھر دوپٹے کو دونوں طرف سے ایسی تیزی سے مڑوڑ کے دوپٹہ پھانسی کا پھندا بن گیا۔ نسرین دوپٹے کو مڑوڑتی رہی۔ مقتول تڑپنے لگا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نسرین نے دوپٹے کو پیچھے کا جھٹکا دیتے شروع کی حتیٰ کہ اس کا تڑپنا ختم ہو گیا اور وہ ایک پہلو پر لڑک گیا۔ نسرین کا دماغ پوری طرح حاضر رہا۔ شراب کا نشہ میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اس کا دماغ معاف ہو جاتا اور وہ لڑکھڑانے یا ڈمکا بگانے لگتی۔ اس نے دوپٹہ وہیں چھوڑا اور یہ دیکھ لیا کہ جس دروازے سے اسے اندر لایا گیا اس طرف سے دروازے کو وہ باہر بھاگی تو آگے مقتول کا دوست دیکھ لے گا، اور وہ باہر والے دروازے سے نکل گئی تو باہر رکھوالی والا کتا تھا۔ نسرین کو پیچھے والا دروازہ نظر آیا جو اس نے دوڑ کر کھولا اور وہاں سے نکل گئی۔ فصل ذرا اونچی تھی اور رات بھی اندھیری تھی، اس لیے کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کی عزت بچ گئی۔ اسے کوئی غم نہیں کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اگر اسے کوئی دکھ تھا تو یہ تھا کہ حنیف نے اسے دھوکہ دیا۔ اس کے دل میں حنیف کے خلاف نفرت کا طوفان تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ حنیف کو اس کے ساتھ دلی محبت ہوتی تو وہ اسے ان لوگوں سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا۔ حنیف تو گیدڑوں کی طرح بھاگ کر وہاں سے کھسک گیا۔ نسرین پگڈنڈی پر نہیں جا رہی تھی بلکہ کھیتوں اور ویرانوں میں سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف نہیں تھا۔ ایک آدمی کو قتل کر کے وہ بہت دلیر ہو گئی۔ اس نے اپنے اس وقت کے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ وہ تو بلا وجہ سب سے ڈرتی رہتی، آدمی کو مارنا تو کوئی کام ہی نہیں۔ نسرین نے رونا دھونا چھوڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی اور قصبے میں جا پہنچی۔ دروازہ اس کے باپ نے کھولا۔ صبح کا وقت تھا۔ باپ نے اسے دیکھا تو وہ پھٹ پڑا۔
اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اس کی سوتیلی ماں بھی جاگی ہوئی تھی، اس نے بھی وہی تباہی بکی۔ باپ نے نسرین کو مارنے پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بیوی سے کہا کہ مجھے ڈنڈا لاؤ، خبردار۔ نسرین نے مکمل بیداری اور دلیری سے کہا، میں نے تم دونوں سے بہت مار کھائی ہے اور اسی مار سے بھاگ گئی تھی۔ اب مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے میری پوری بات سن لو، ورنہ میں تم دونوں کو اس شہر میں ذلیل خوار کر دوں گی۔ لڑکی کا رویہ اور انداز دیکھ کر باپ سنو کر رہ گیا۔ سوتیلی ماں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ نسرین نے باپ کو سارا قصہ بتانا شروع کیا کہ اس گھر میں اس کے ساتھ اس عورت نے کیا کیا سلوک کیے، کیا کیا جھوٹ بولے اور کس طرح باپ کو اس کا دشمن بنایا۔ اس نے باپ کو صاف الفاظ میں کہا کہ وہ اس کو اب اپنا باپ ہی نہیں کہہ سکتی۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عورت کی جھوٹی اور مکارانہ باتوں میں آ کر اپنی اولاد کے دشمن بن جائے؟ نسرین ایسے انداز سے اپنی رام کہانی سنا رہی تھی کہ اس کا باپ چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس نے غصے سے اپنی بیوی کو گھورنا شروع کیا۔ نسرین روئی نہیں، اس نے باپ کو بتایا کہ اس کا بھائی ترس ترس کر تڑپ تڑپ کر مرا اور اسے مارنے والی یہ سوتیلی ماں ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ نسرین نے اپنی مصیبتوں کا نقشہ اتنے دردناک انداز میں پیش کیا کہ باپ متاثر ہو گیا۔ نسرین نے صاف بتایا کہ اس کی محبت ایک نوجوان کے ساتھ ہو گئی۔ اس نے حنیف کا نام نہ لیا اور باپ نے پوچھا بھی نہ۔ اس نے کہا کہ وہ پیار کی کتنی پیاسی تھی، اسی پیار کے لیے وہ گھر سے نکلی۔ اس نے بتایا کہ راستے میں وہ کس طرح اغوا ہوئی اور اسے کہاں لے جایا گیا، اور جب اس نے یہ بتایا کہ وہ ایک آدمی کو قتل کر کے آئی ہے تو باپ کو سخت دھچکا لگا۔ اس نے اٹھ کر بے سادگی میں نسرین کو گلے لگایا۔ اس کے دل میں بیٹی کی محبت بیدار ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی کو ایسا برا بھلا کہنا شروع کیا اور ننگی ننگی بھی گالیاں دیں۔ باپ نے جب یہ سنا کہ بیٹی ایک آدمی کو قتل کر کر آئی ہے تو اس نے نسرین سے پوچھنا شروع کیا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی نے تمہیں پہچانا تو نہیں۔ ایسی چھوٹی موٹی باتیں پوچھ کر اس کو یقین ہونے لگا کہ نسرین گرفتار نہ ہو جائے۔ بہرحال باپ نے بیٹی کو پناہ میں لے لیا۔ سوتیلی ماں دبک کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد نسرین نے اپنے کان کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ ایک ٹاپس کہیں گر پڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ کافر اس کا زبردستی منہ کھول رہے تھے تو ان میں سے کسی کا ہاتھ کان پر پڑا۔ ٹاپس کان سے نکل کر فرش پر جا پڑا۔ مقتول گرا اور نسرین نے دوپٹہ چھوڑ دیا تو ٹاپس دوپٹے کے نیچے آ گیا۔ وہاں نسرین کو اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا جائزہ لیتی، کوئی چیز وہاں رہ تو نہیں گئی۔ نسرین کے بیان کی چھوٹی موٹی اور نہایت اہم باتیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ میں خود اس لڑکی سے بہت متاثر ہوا، میرے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہوئی۔ دماغ پر بہت زور دیا کہ اس لڑکی کو کس طرح اس واردات سے نکالوں، لیکن ایسا ممکن نظر نہ آتا۔ وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا، انگریز ڈکیتی کی اور واردات کی تفتیش پر ذاتی طور پر نظر رکھتے۔ میں نے بہت سوچا لیکن کوئی بھی صورت نظر نہ آئی کہ کسی طرح اس لڑکی کو پردے میں ہی رہنے دوں۔ میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ مقدمہ ایسا تیار کروں کہ لڑکی اگر سیشن کورٹ سے سزا پا بھی لے تو ہائی کورٹ میں اپیل کر کے بری ہو جائے۔ میں نے حنیف کو بھی تھانے بلوایا۔ میں نے اب ثابت یہ کرنا تھا کہ اس لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا اور زبردستی ہی اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور اس لڑکی نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک آدمی کو قتل کیا۔ یہ پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہیں اور مقدمہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، شہادت اور ثبوت کس طرح فراہم کیے جاتے ہیں اور کس طرح خانہ پوری ہوتی ہے۔ یہ لمبا چوڑا اور بڑا ہی خشک معاملہ سنا کر میں آپ کو بور نہیں کروں گا۔ میں نے رام سروپ کو حوالات میں بند کر دیا اور الزام یکایک یہ لگایا کہ اس نے لڑکی کو زبردستی اغوا کیا اور اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، یعنی مجرمانہ حملہ کیا۔ حنیف پر مجھے بہت غصہ تھا لیکن اس سے میں نے اپنی مرضی کے بیان دلوانے تھے جو اس نے دے دیے۔ رام سروپ کو میں نے ایسی خوبصورتی سے الو بنائے رکھا کہ اس نے بھی ایک بالی بیان دے دیا۔ مقتول کے ملاحظہ کو ڈرا دھمکا کر اپنے مطلب کے بیان دلوائے، کچھ شہادت اپنی طرف سے شامل کی اور دن رات دماغ سوزی کر کے مقدمہ تیار کیا۔ میں نے عدالت میں ٹاپس بھی پیش کیے، یہ بھی سن لے کہ وہ ٹاپس کس طرح مجھ تک پہنچا جو نسرین کے ایک کان میں رہ گیا تھا۔ نسرین کا باپ وہ ٹاپس دکھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں مجھے بتایا کہ یہ اس کی بیوی بےحد گھٹیا اور لالچی عورت ہے۔ وہ نسرین کو بتائے بغیر جو ٹاپس لے گیا تھا بیچنے کے لیے سنار کے پاس جا پہنچی۔ وہ اس ٹاپس کی قیمت خود ہضم کرنا چاہتی تھی، اسے تو ایک پیسہ نہ ملا، پر میرا کام ہو گیا۔ میں نے نسرین کے باپ سے کہا کہ وہ اپنی اس بیوی کو گھٹیا اور لالچی کہہ رہا ہے۔ اگر روز اول سے ہی وہ اس بیوی پر نظر رکھتا اور اس کی باتوں پر کان نہ دھرتا تو آج اس کی جوان بیٹی اس طرح تھانے کچہری میں نہ پڑتی۔ مجھے معلوم تھا کہ لوگ اب اپنی من پسند گانیاں گھڑیں گے،
اس روز عدالتوں میں صحیح معنوں میں انصاف ملتا تھا۔ نسرین کی خوش نصیبی تھی کہ سیشن جج ایک انگریز تھا جو اردو نہایت اچھی طرح جانتا۔ اس نے 2-3 دنوں کی تاریخیں دے کر یہ کیس بڑی جلدی ختم کر دیا۔ میں نے نسرین کے وکیل کو چوری چھپے کچھ ہدایت دی۔ بہرحال قانونی طریقوں کو آپ الگ رکھیں۔ ہوا یہ کہ سیشن جج نے نسرین کو صرف 3 سال کی سزائے قید دی اور رام سروپ کو 2 دفعات میں مجموعی طور پر 7 سال سزائے قید بامشقت سنا دی۔ اپیل میں اس کی سزا بحال رہی۔ اس سیشن جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا اور اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس سے پہلے اسے زبردستی شراب بھی پلائی گئی جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اپنی عظمت کو بچانے کے لیے لڑکی نے وہی اقدام کیا جو اسے کرنا چاہیے تھے۔ اس کے پاس آتشی اسلحہ یا تیز دھار آلہ قتل نہیں تھا، اس کے پاس دوپٹہ تھا، لہذا اس نے وہی اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ اس نے لکھا کہ سیلف ڈیفینس اپنی جان کی حفاظت کے لیے متعلق ہوتا ہے، لیکن عورت کے لیے جان کے علاوہ عزت بھی بچانا ایک فرض ہوتا ہے، اور یہ فرض اس لڑکی نے بڑی اچھی طرح ادا کیا، اور 2 ہٹے کٹے آدمیوں سے اپنی عزت بھی بچائی اور جان بھی۔ سیشن جج نے یہ بھی لکھا کہ لڑکی کا ایک ایسے آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگنا جسے وہ چاہتی تھی قانون کی نظر میں کوئی جرم نہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ قانون میں ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو میں اس لڑکی کو بالکل بری کر دیتا، لیکن قانونی تقاضے پورے کرنا ایسی مجبوری ہے کہ میں ملزمہ کو 3 سال سزا دے رہا ہوں۔ نسرین کے باپ نے ہائی کورٹ میں اپیل کی تو ہائی کورٹ نے سزا میں 1 سال کم کر کے 2 سال کر دی، لیکن نسرین جیل سے زندہ نہ آ سکی۔ اس کی سزا کے بھی 6 مہینے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ مجھے خبر ملی نسرین نے خودکشی کر لی ہے۔ جیل میں ایک روز اس کے ہاتھ میں چھری آ گئی، اس نے اس چھری سے اپنی شہرک کاٹ لی۔ پہلے اسے جیل کے اسپتال میں لے گئے لیکن خون نہ روک سکا۔ کسی بڑے اسپتال میں پہنچانے میں اتنا وقت ضائع ہو گیا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اپنا دم توڑ دیا۔